الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الحدی حدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثات بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ آج سورۃ القیامہ کی انشاءاللہ تعالی آیت نمبر 16 سے ہم شروع کریں گے۔ اس سے پہلے میں مزید جو بیان دے چکا ہوں، جیسے کہ پہلی 2 آیات کا جو مجھے اس میں خلا باقی نظر آ رہا تھا، جو کہ میں نے ایک اپنا بھی ذوق اور شوق اس میں بیان کیا تھا کہ جس طرح جو بھی بیان ہو اس کو جوڑا جائے آج کے لوگوں کی سوچ اور جدیدی دور کے ساتھ، تو وہ بھی انشاءاللہ تعالی میں نے اللہ کے حکم سے اس خلا کو بھی پورا کر دیا اور میں نے ان آیات کا حق ادا کر دیا جہاں تک مجھے لگتا ہے۔ باقی جتنا مجھے علم ہے میں نے اس کے مطابق اپنی طرف سے پوری کوشش کر دیا، 2 بیان اس کے دے کے، اور باقی میں نے آج اس بیان کو شروع کرنے سے پہلے ایک میں آپ کو تھوڑا سا عرض کر دوں، ایک کو انسیڈنٹ، ویسے تو یہ آن ریکارڈ لے کے آنا چاہتا تھا بات کو، اس کی ایک ضروری تمہید ہے، ایک دلیل ہے اس کے پیچھے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی مہربانی، کرم نوازی، رحمت اور اس کی شفقت ہے خاص کر، اور یہ معجزہ اس لحاظ سے بھی مجھے سمجھ میں آتا ہے جو میں اپنے اکثر حضرات سے بات کرتا ہوں کہ جب آپ اپنے رب کے ساتھ جڑتے ہیں کلام قرآن کے ذریعے، اسی کے احکامات کے ذریعے، اپنے نبی کی سیرت اور اپنے نبی کی اس احادیث اور اس طریقہ کار زندگی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے آگے رول ماڈل کی شکل میں رکھا، تو آپ کے کام اللہ تعالیٰ آسان کر دیتے ہیں۔ یہ بات بالکل واضح ہے۔ تم میرے راستے پر چلو، میں تمہارے راستے ہموار کر دوں گا۔ آج کا یہ بیان شروع کرنے سے پہلے مجھے کوئنسیڈنٹلی بات محسوس ہوئی اور میں آپ کے ساتھ یہ شیئر کرنا چاہوں گا، کیونکہ جو حضرات میرے ساتھ چل رہے ہیں وہ تو، اور جو نئے ہیں میں ان کے لیے بھی، کہ سورۃ القیامہ میں نے آج سے 2 سے 2.5 ماہ پہلے شروع کی تھی تقریباً، کہ میں اس کو اس جگہ پر لے کے آؤں، کیونکہ سورۃ القیامہ ایک تو میں نے جیسے آپ کو شروع میں بھی بیان کیا اپنے پہلے درس میں، ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کی چند ان صورتوں میں سے ایک صورت ہے جو ان کو بہت پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ ان پہ رحمت فرمائے، ان کو جنت فردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اب ظاہری سی بات ہے کہ آپ جب اپنے استاد کے نقش قدم کے پیچھے رہتے ہیں، اب ان کے لیکچرز جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا میں لے کے ان سے سمجھ کے پھر آگے سے اور بھی میں باتیں سمجھ کے اور اس کے ساتھ تحویل اور باقی روایات اور تفاسیر کو جوڑ کے وہ جو میں بیان کر چکا ہوں، طریقہ کار میرے بیان کا کہ میرا کیا طریقہ ہے کسی بھی بیان کو دینے سے پہلے، یا اس بیان کو کتنے فلٹر سے گزر کر آپ تک میں بیان کرتا ہوں دلیلوں کے ساتھ۔ تو جب ان کا شوق اور ذوق ہے اور ان کو کوئی چیز پسند ہے، تو جیسے ہی میں نے آپ کو کہا کہ اگر آپ کو کوئی چیز پسند ہو، آپ کو شوق رکھتے ہو، جیسے آپ کو کوئی کھانا پکانا اور اس کھانا پکانے میں آپ کو کوئی ایک ڈش ہے جو بہت پسند آتی ہے، تو جب آپ اس اپنی پسندیدہ چیز کو کسی کے آگے رکھتے ہیں تو آپ اس کو اور بہتر کر پریزنٹ کرتے ہیں کہ مجھے یہ چیز خود پسند ہے، میں اس کو اور اچھا کر کے بیان کروں، میں اس کو اور اچھا کر کے نکھار کر آگے رکھوں، میں اپنے ذوق اور شوق سے اس کام کو آگے کروں۔ تو یہی بات کی وجہ سے مجھے 2 مہینہ پہلے یا 2.5 مہینے پہلے جو ان کی ایک لمبا لیکچر تھا ماشاءاللہ، اس کے اندر جو انہوں نے ریفرنس کوٹ کیے ہوئے تھے علامہ اقبال کے، جیسے کہ میں نے بیان کیے، ان کے وہ 6 لیکچر جو انہوں نے اپنا مدراس میں دیے، پھر 2 آکسفورڈ یونیورسٹی میں دیے، پھر اس کتاب کا ریفرنس میں نے آپ کو دیا، پھر کانٹ
ایک پروفیسر فلاسفر، اس کا ریفرنس میں نے دیا. تو جب اتنی مجھے کتابوں کا مطالعہ کرنا پڑنا تھا تو یہ 2 ماہ پہلے شروع ہوا. تو مجھے علم نہیں تھا کہ جب میں رک جاؤں گا کسی ایک جگہ پر، جیسے سورۃ القیامہ کی ہم نے 15ویں آیت پچھلی دفعہ مکمل کی، اور چند ہی دنوں میں، جیسے کہ آپ کو معلوم ہے اب دوبارہ اپلوڈ ہو رہی ہے، تو میں نے دوبارہ جب آیت شروع کی تو 2 سے 3 دن پہلے میں نے دیکھا کہ جس آیات کے اوپر میں یہ بیان دینے لگا ہوں آج، یعنی کہ 16 نمبر آیت سے لے کر 19 نمبر تک کی آیت تک، یہ 4 سے 5 آیات، تو جس آیات کے اوپر میں آج بیان دینے لگا ہوں کوئنسیڈنٹلی 2 ہی دنوں کے بعد 12 ربیع اول ہے. مطلب کہ یہ آیات صرف اور صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے لیے نازل ہوئی تھی. مطلب کہ اگر میں تھوڑا سا بیان کروں کہ 40 آیتیں ہیں، جس میں سے 36 آیات قیامت کے اوپر مشتمل ہے. تو 4 آیات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور اللہ تعالیٰ کی گفتگو اپنے نبی کے ساتھ اور ان کو اطمینان، اسی کے اوپر بیس ہے. اور جب میں نے ان آیات کا مطالعہ کمپلیٹ کیا کل ہی، تو جب میں نے اس کو نوٹ کیا کہ چند ہی دنوں بعد 12 ربیع اول ہے، تو اللہ تعالیٰ نے جس طرح پچھلی دفعہ میرے ساتھ یہ رحمت فرمائی، اسی بار بھی وہی ہوا کہ کوئنسیڈنٹلی ٹائم بھی وہی آ گیا، 12 ربیع اول کا بھی وقت آ گیا، اور انہی کے دوران ان 4 آیات یعنی کہ میں شان ہی بیان کروں گا. اکثر ہوتا ہے کہ ان قریب کوئی ایونٹ آ رہا ہو، کوئی چیز آ رہی ہو، تو بندہ چاہتا ہے کہ اسی سے متعلق کوئی بات مجھے ملے. تو ریفرنسلی یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی، کچھ دنوں کے بعد 12 ربیع اول، اور آج آیات میں بھی صرف اپنے نبی کی شان ہی بیان ہوگی، انہی کا ذکر ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ. تو یہ ایک کانسیڈنٹ مجھے ملا، تو میرا لیے تو یہ دونوں زاویے مکمل ہو گئے. دوسرا انشاءاللہ تعالیٰ اب میں آپ کو بیان شروع کرنے کے اوپر آتا ہوں، کیونکہ اس کے اوپر مزید کوئی تمہید نہیں ہے، تو میری اپنا ایک ایکسپیرینس تھا جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دیا. باقی آپ بھی انشاءاللہ تعالیٰ جتنا اپنے رب کی اس کلام کے ساتھ جڑیں گے، آپ کو بھی اسی طرح معجزے ہوتے ہوئے نظر آئیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. مزید کوئی تمہید نہیں، پچھلی بات کوئی نہیں میں کروں گا، سیدھا میں اپنے بیان کے اگلے حصے کے اوپر شروع کروں گا. یہاں اصل میں آپ کو تحویلی خطاب نظر آئے گا. پہلے ان لوگوں کا ذکر ہو رہا تھا جو منکر قیامت، جو قیامت کو نہیں مانتے، بعد سے بعد الموت کا انکار کرتے ہیں، پہلے ان سے خطاب ہو رہا تھا. اب ان کے بجائے اللہ تعالیٰ اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہوں گے. پہلے ان آیات کا ترجمہ سمجھ لیتے ہیں آسان الفاظ میں، پھر بعد میں انشاءاللہ تعالیٰ اس کی تفصیل بیان کروں گا. سورۃ القیامہ، سورۃ نمبر 75، آیت نمبر 16 سے آج شروع کر رہے ہیں. لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ، اے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم اس قرآن کو جلدی جلدی یاد کرنے کے لیے اپنی زبان کو جلدی جلدی ہلایا مت کرو. ان علینا جمعہ وقرآنہ، یقین رکھو اس کو یاد کرنا، پڑھانا ہماری ذمہ داری ہے. یہاں پر یہ بات سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ پر کوئی خارج سے ذمہ داری لاد نہیں کی جاتی. اللہ تعالیٰ اپنے اوپر خود ذمہ داری ڈالیں، وہ اب ایک بات ہے. جیسے کہ اس بات کی دلیل سورۃ الانعام آیت نمبر 54، سورۃ نمبر 6، کتب ربکم علی نصفہ الرحمہ، تمہارے پروردگار نے اپنے اوپر رحمت کو معاملہ لازم فرما لیا. یعنی کہ اللہ تعالیٰ اپنے اوپر خارج سے کوئی ذمہ داری نہیں ڈال سکتے، اللہ تعالیٰ خود ذمہ داری لے لیں، جس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر رحمت کو لازم کر لیا. اسی طرح یہاں پر اللہ تعالیٰ اپنی ذمہ داری لے رہے ہیں. اصل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اطمینان دیا جا رہا ہے. فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنًا، پھر جب ہم اس سے یعنی کہ جبرائیل کے ذریعے پڑھائیں تو تم اس کے پیچھے پڑھو، یعنی کہ پیروی کرو، اس کے پیچھے پیچھے پڑھو. ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانًا، پھر اس کی وضاحت بھی ہمارے ہی ذمہ ہے. یعنی کہ اس کا بیان، اس کی تمہید، اس کی وضاحت ہمارے ذمہ ہے. اصل میں یہ صورت ایک اور اہمیت رکھتی ہے جس کو کہا جاتا ہے تصویر الفاظ،
یعنی کہ ایسے الفاظ جس میں کسی تصویر کا نقشہ کھینچ دیا جا رہا ہو، جیسے کہ آپ کوئی الفاظ بول رہے ہیں تو آپ کے آگے ایک تصویر یعنی کہ ایک ویڈیو چل رہی ہو۔ روایات کی روشنی میں ان آیات کا پس منظر اگر آپ دیکھیں تو اکثر مفسرین نے جو اس کے پیچھے پس منظر آیا ہے اسی کو قبول کیا ہے انہوں نے کہ یہ بات اہم ہے۔ اسی کے اوپر بڑی اہم اعلیٰ مضامین بھی موجود ہیں اسی کے اندر، جیسے کہ حضور کا معلم حضرت جبرائیل کو کہا گیا ہے، جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا معلم کون؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام۔ اس بات کی دلیل سورۃ النجم آیت نمبر 5 اور 6، سورۃ نمبر 53۔ علمہ شدید القوا، انہیں ایک ایسے مضبوط اور طاقت والے فرشتے نے تعلیم دی ہے، ذو مرۃ فاستویٰ، جو قوت کا حامل ہے چنانچہ وہ سامنے آ گیا۔ اور اس کے ساتھ ہی خصوصی تعلیم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی کی گئی، جس کا میں نے تفصیلی ذکر سورۃ القلم میں بیان کیا، لیکن آپ نے اپنے دنیاوی معاملے کے لیے کوئی تعلیم حاصل نہیں کی۔ یعنی کہ مثال کے طور پر کسی انسان کے آگے بیٹھ کر، کسی بندے کے آگے بیٹھ کر آپ نے کوئی تعلیم نہیں حاصل کی، آپ نے تعلیم اپنے معلم یعنی کہ جبرائیل علیہ السلام سے لی۔ حقیقی علم تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی تھا، جیسے کہ سورۃ القلم اور سورۃ النون میں نے تفصیلاً بیان کیا، جس کے اوپر مفسرین کی بھی یہ رائے موجود ہے۔ جیسے کہ انسان کی تعلیم کا ذریعہ بنا ہے قلم، ویسے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کا ذریعہ بنا ہے فرشتہ۔ اگر آسان الفاظ میں کہا جائے جو ان آیات کا پس منظر ہے، جو بہت اہم ہے، جس کے اوپر ہمیں غور کرنا ہے، استاد اور شاگرد کے بیچ کا ایک مکالمہ۔ جیسے کہ اگر ایک استاد اپنے شاگرد کو پڑھا رہا ہو تو شاگرد فوراً اس کو پڑھنے لگ پڑے، اور شاگرد اس کے پیچھے پیچھے اپنے الفاظ دہرانے لگ پڑے، تو درمیان میں استاد اس کو ٹوکتا ہے، درمیان میں استاد اس کو روکے کہ رکو، ٹھہرو، ابھی نہیں، اپنی توجہ میری طرف رکھو، اپنے آپ کو، اپنی توجہ کو میرے متن پہ رکھو اور ابھی اس کی طرف دیکھو، اس کو یاد کرا دینا ہماری ذمہ داری ہے۔ اسی طرح اگر تمہاری توجہ کسی، جیسے کہ کوئی شاگرد پڑھ رہا ہو اور اس کے ذہن میں کوئی سوالات آ جائے، کوئی امکان آ جائے، کوئی بات ایسی ہو جو اس کو رک جائے، تو شاگرد کو استاد آگے سے کہتا ہے کہ ابھی تم فکر مت کرو، جو میں پڑھا رہا ہوں اس کے اوپر غور کرو۔ اس وجہ سے، کیونکہ اس کو یاد کرا دینا میری ذمہ داری ہے، میں جانتا ہوں، اور اگر تمہارے ذہن میں کوئی اشکال بھی آ رہا ہے، کوئی سوال بھی آ رہا ہے، تو اس کا بھی بیان میں کر دوں گا، تم فکر مت کرو، مگر اپنی توجہ میرے ان معاملے پہ رکھو۔ یہ ہے ان آیات کا پس منظر، اور پھر ہم اس کو ذہن نشین بھی کرا دیں گے، ایسا نہیں ہے، لیکن اس وقت جلدی مت کرو، کیونکہ ایک اچھا شاگرد کیا چاہے گا کہ مجھے جو سبق ملا ہے میں اس کو جلدی سے یاد کروں، اس کو یاد کروں، حفظ کروں، کیوں؟ تاکہ میں اگلے سبق کا امیدوار ہو جاؤں۔ اچھا شاگرد ایمانداری کا یہی ایک ثبوت دے گا۔ تو جیسے شاگرد کو استاد نے پڑھانا شروع کیا تو شاگرد نے اپنے استاد کے الفاظوں کے ساتھ ساتھ اپنی بھی زبان تیزی سے چلانی شروع کی، تاکہ میں اس کو یاد کر لوں، تاکہ میں اس کو حفظ کر لوں، اور میرے دماغ میں جو سوالات آئے ہیں میں وہ پوچھوں۔ تو استاد اس کو کیا کہہ رہا ہے کہ اب ایسا مت کرو، میرے متن پہ، میرے معاملے جو میں پڑھا رہا ہوں اس پر غور کرو، ابھی جلدی مت کرو۔ یہ اصل میں پس منظر کے ساتھ ایک بات سمجھنے کی بھی ہے، اس میں نقطے کی بات ہے، تمہیدی بات ہے۔ ہر انسان چاہتا ہے کہ جلد سے جلد پا لے، اس کو جلد سے جلد حاصل کر لے، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حدیث کے اندر کہ انسان جلدی میں ہے، اپنی دعاؤں میں بہت جلدی کر رہا ہے۔ اس کی خرابی کی ایک وجہ یہ ہے، اپنے اس مقام پر نہ پہنچنے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ وہ جلدی میں ہے، جلدی کر رہا ہے۔ اس کی مکمل دلیل تو ویسے تو نماز میں تھی، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے تو ایک شخص آیا اور آ کے نماز پڑھنے لگا،
اس نے جلدی نماز مکمل کی، سلام پھیری اور کھڑا ہونے لگا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے نماز ٹھیک نہیں پڑھی، دوبارہ پڑھو۔ اس نے دوبارہ پڑھی، پھر سلام پھیری، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، دوبارہ پڑھو۔ اس نے دوبارہ پڑھی، پھر سلام پھیری، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنی نمازوں میں بہت جلدی کر۔ بات اشارتاً سمجھانے کی ہے، دلیل اصل میں یہ ہے کہ ایک ہمارے بات کو پوری طرح نہ توجہ سے اس تک سننا، جیسے کہ اکثر آج کل یہ ہو رہا ہے کہ ہمارے پاس وقت کی اتنی قلت ہے کہ ہم پورے قرآن کو جو نازل ہوا 23 سالوں میں، جبکہ وہ بلڈ ہو رہا ہے کب سے، اگر دیکھا جائے تو قرآن مجید کے اندر تمام انبیاء کرام کے واقعات تقریباً موجود ہیں، جتنے بھی حضرت عیسیٰ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اور ان کے، وہ ایک بلڈ ہی ہو رہی ہے چیز، آپ تک ایک مکمل کتاب پہنچی۔ حتیٰ کہ آج کے دور میں بھی، جیسے کہ میں ہر بیان میں اپنی دلیل کے ساتھ جوڑتا ہوں نئے دور کی بات کو بھی، تاکہ ایسا نہ ممکن لگے کہ یہ کتاب یا یہ کتاب کے الفاظ صرف اسی دور تک کے محدود تھے۔ تو انسان چاہتا ہے کہ اتنے عرصے لمبے یہ جو بلڈ ہو رہی ہے بات، مجھے بہت سمجھ ہے، مجھے ان 3 سیکنڈ میں سمجھاؤ یا 30 سیکنڈ میں سمجھاؤ، میں بیان کا اتنا لمبا طویل عرصہ اپنے اوپر برداشت نہیں کر سکتا۔ معذرت کے ساتھ تو اب تمہاری حالت یہ آخری ہو گئی ہے کہ اب تو ہم جمعے کا واعظ بھی نہیں سنتے، کیونکہ یہ ساتھ ساتھ میں چیزیں آپ کو اس لیے بیان کر دیتا ہوں کیونکہ آپ کی روزمرہ کے ساتھ جن چیزوں سے وابستگی ہوتی ہے مجھے ان کو ضرور آپ کو ایک اشارتاً بتانا ہوتا ہے۔ تو جلدی مت کرو۔ یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جس کے پیچھے، ان آیات کے پیچھے جو پس منظر کہ شاگرد کا جلدی جلدی پڑھ لینا، یہ ایک پس منظر یہاں بیان ہوا ہے۔ اس میں جلدی مت کرو، متن پر غور کرو، بات کو سمجھو، بات کو دیکھو، جو سوالات ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کی وضاحت میری ذمہ داری ہے، اس کو یاد کرا دینا میری ذمہ داری ہے۔ تو سوچیں اگر اسی دوران ذہن میں کوئی سوالات آ جائیں، کوئی اشکال پیدا ہو جائے تو اسی طرف ذہن منتقل ہو جاتا ہے، تو استاد اس کو اپنی طرف متوجہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس کی پرواہ مت کرو، سارا متن پر غور رکھو، توجہ کہیں اور مت ڈالو، اس میں جو چیز مخفی ہے میں اس کو بیان کروں گا، اس میں جہاں تفصیل کی ضرورت ہوگی ہم بیان کریں گے۔ یہی انداز اصل میں یہاں پر آیا ہے کہ بعض مفسرین نے اسی کو رکھا ہے، کیونکہ اس کے اوپر پوری سورت کا مضمون اگر آپ دیکھیں تو ایک عجیب سی بات نظر آتی ہے کہ اس سورت کے پہلے قیامت کا ذکر اور ان آیات کے بعد بھی قیامت کا ذکر، تو یہ کچھ ربط نہیں جڑتا ہوا نظر آ رہا، کیونکہ شروع کے مضامین اور بعد کے مضامین میں سارا قیامت کا ذکر ہے، بعد سے بعد الموت کا ذکر ہے، ان لوگوں کا ذکر ہے انکار کرنے والوں کا جو اس کو بعید سمجھتے ہیں، کمتر سمجھتے ہیں، اور پھر درمیان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ گفتگو، وہ بھی خاص کر قرآن کے بارے میں۔ تو اس کا مطلب یہاں پر کچھ بات ایسی ہے جو ربط ہے، جو قائم نہیں ہو رہا، پہلے قیامت کا ذکر، بعد میں بھی قیامت کا ذکر، بیچ میں بات کچھ اور۔ تو انہوں نے ان مسائل کے اوپر اتفاق کیا تمام مفسرین نے کہ ان آیات کے پس منظر کو رکھا استاد اور شاگرد کے اس معاملے کو، کہ یہ ایسے ہی تھا جیسے قیامت کے بارے میں اللہ تعالیٰ کچھ بیان فرما رہے ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو یاد کر رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، اور اس کے لیے اپنی زبان کو جلدی جلدی حرکت دے رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ آگے سے اپنے نبی کو اطمینان دیتے ہیں کہ اے نبی آپ فکر مت کریں، اس کو یاد کرا دینا ہماری ذمہ داری ہے، آپ فکر مت کریں، اس کو جمع اور ترتیب کر دینا ہماری ذمہ داری ہے، آپ جلدی مت کریں، ہم سمجھا دیں گے، پھر واپس اپنے مضمون پہ شروع۔ یہ اس طرح کا ایک معاملہ، اسی کے پیچھے مفسرین نے اپنی رائے رکھی اور اسی کو اتفاق اس پہ بھی رکھتے ہیں۔ اصل درس جو ہے وہ جو شروع میں بھی ہے اور وہ بعد میں، وہ قیامت ہی ہے۔ سورۃ القیامہ کا اصل مضمون قیامت ہی ہے۔ یہ بیچ میں جو 4 آیات ہیں یہ اصل میں اس پس منظر کے بیاف میں ہیں۔ معلم حقیقی تو اللہ تعالیٰ ہے، دیکھا جائے تو بے شک جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے
اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو تمام وحیاں پہنچائیں. تو دیکھیں معلم حقیقی تو اللہ ہے. اللہ تعالیٰ نے حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ذرا اپنی طرف متوجہ کیا. ابھی ان چیزوں کے اوپر توجہ مت کریں، یہ ہماری ذمہ داری ہے. ہم ان کو اپنے وقت پر بیان کر دیں گے، یہ ہماری ذمہ داری ہے. اصل میں اس میں جو لطیف انداز ہے اس کی طرف ذرا غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ان کے بعد میں جو الفاظ آ رہے ہیں میں اس کو بیان کر دوں ذرا. یہاں پر لفظ آیا ہے اجلت، اور پھر آیا ہے جمع، پھر آیا ہے قرآن. یہ بڑا اہم ترین مضمون ہے. اگر آپ یہ سمجھیں کہ بات اپنی جگہ پر تو ہے مگر بڑا اہم ترین مضمون ہے. آج کے فتنے کے لحاظ سے اگر آپ دیکھیں تو آج جو فتنہ چل رہا ہے یہ اس کی طرف اشارہ کر رہا ہے. جمع و ترتیب قرآن. جو حضرات علم رکھتے ہیں اپنے دین سے متعلق ان کو سمجھ آ جائے گی، باقی میں انشاءاللہ آگے بیان کرتا ہوں. جمع و ترتیب قرآن کیا ہے میں تھوڑا اشارہ دے دوں، باقی مضمون میں لا کے اس پہ بیان کروں گا، کیونکہ یہاں پر 3 لفظ استعمال ہوئے ہیں. اس کا یاد کرا دینا، اس کو جمع کر دینا، اور پھر اس کا بیان کر دینا ہماری ذمہ داری. یہ 3 لفظ آئے ہیں، اجلت، پھر جمع، پھر قرآن. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر مضمون آ رہا ہے جمع اور ترتیب قرآن. قرآن کا جمع کرنا، قرآن کی ترتیب، اور پھر اس کا مضمون. آج کے بعض لوگ ایسے آج بھی موجود ہیں جو اس فتنے کے عنوان کو بڑے دھڑلے سے بولتے ہیں، کہ ہمارے یہاں لوگ وہ موجود بھی ہیں جو بڑے دھڑلے سے کہتے ہیں کہ قرآن جو اصل ترتیب تھی یہ وہ نہیں ہے، یہ کچھ اور ترتیب ہے. وہ ترتیب صرف حضرت علی رضی تعالیٰ عنہ کو معلوم تھی اور وہ اب موجود نہیں ہے. یا شاید ان کے خیال کے مطابق ان کے 12ویں امام مہدی جن کا وہ کے نام لیتے ہیں وہ غار میں کہیں ہیں، اور اصل مصحف انہی کے پاس ہے جو حضرت علی نے مرتب کی تھی. یہ جو ترتیب ہے یہ وہ نہیں ہے. تو اصل مصحف یہ کون سی ہے؟ تو وہ اس کو مصحف عثمانی کہتے ہیں. تو حقیقت میں وہ قرآن نہیں ہے، یہ وہ ترتیب نہیں ہے جو اصل ترتیب تھی. وہ ترتیب حضرت علی نے ترتیب کی اور وہ پڑھی، وہ موجود ہے امام مہدی جو ان کے 12ویں امام جو کسی غار میں ہیں ان کے پاس ہے. اور یہ بھی کہہ دیا ساتھ ساتھ کہ اس میں فلاں آیت تھی اس کو بھی نکال دیا، فلاں صورت تھی اس کو بھی ساکن کر دیا. تو اس طرح کے بے شمار باتیں سننے میں آتی ہیں جن کا اصل مقصد قرآن کو مشکوک کرنا تھا، معاذ اللہ. مگر مولانا فراہی صاحب جنہوں نے اہل تشریح کے اقوال نقل کیے، اپنی تشریح، اپنی تفصیل فراہی سورۃ القیامہ کے اندر، اور انہوں نے اس کے اندر واضح طور پر حوالہ دیا کہ ان کے بڑے محققین، یہ اہل تشریح کا ایک فتنہ ہے جو یہاں پر شروع ہوا تھا، کہ ان کے بڑے محققین، ان کے اول زمانے کے، ان کی یہ سلف موجود ہیں جو ان کے زمانے کے بہت بڑے عالم ہیں اس زمانے کے، ان کے یہ سلف موجود ہیں کہ صراحت کے ساتھ انہوں نے یہ اقوال اپنے کتاب میں واضح طور پر نقل کیے کہ قرآن یہی ہے، ایسا نہیں ہے، اس میں کوئی کمی نہیں، یہ پورا ایمان ہے ہمارا، یہی صحیح ترتیب ہے، یہی صحیح معاملہ ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ یاد رکھیے گا جب کبھی گمراہی پھیلتی ہے تو وہ دور سے، جب اپنے دور سے دوسرے دور میں منتقل ہوتی ہے تو نئی شکلیں لے کے نکلتی ہے. جیسے میں نے آپ کو یہاں پر دلیل دے دی کہ یہ فتنہ آج بھی موجود ہے، مگر مولانا فراہی صاحب نے اپنی تفسیر کے اندر بہت عرصہ پہلے، تقریباً 1780 کی تقریباً یہ تفسیر ہے، غالباً مجھے اس کی پبلش یاد نہیں ہے، میں انشاءاللہ وہ بھی آپ کو اگلے بیان میں کر دوں گا. باقی تفسیر فراہی سورۃ القیامہ کی ان آیات کے اوپر فراہی صاحب نے، مولانا فراہی صاحب نے اہل تشیعوں کے وہ محققین جو اول زمانے کے تھے ان کے اقوال نقل کیے ہیں کہ یہی ترتیب صحیح ہے، ایسا نہیں ہے.
کیوں؟ میں نے جیسے آپ کو کہا اصل وجہ جب گمراہی پھیلتی ہے تو شکلیں بدلتی ہے. جیسے کہ معاذ اللہ معافی چاہوں گا اس کے ساتھ فی الوقت تمہید ان میں کیا کرنا چاہ رہا پر میں چاہتا ہوں کہ یہاں پر اس کا بھی اشارہ کر دو. جیسے کہ حکم جو ہے قرآن مجید کے اندر سورۃ آل عمران اور سورۃ النساء کے اندر پردے کا، وہ مکمل پردہ ہے، مگر لوگوں نے اپنی آسانی کے لیے، اپنے کاروبار کو چلانے کے لیے، تو انہوں نے مکمل پردے کے بجائے حجاب، چادر، نقاب، اس طرح کی اور بھی کئی لیول رکھ دی ہیں. باقی آپ جو مرضی کریں، آپ اوپر حجاب لے لیں، حجاب نہیں لینا تو آپ عبایا پہن لیں تو یہ ہاتھ اتنے رکھ لیں. تو وہ اپنے ایک سٹائل ہیں. گھر کے اندر ہیں تو کہاں پر ہیں، کون سے دوپٹے سے کون سی نماز، یہ میں اشارتاً بات کر رہا ہوں. ہر وقت میرا ذکر فی الوقت پردے میں، مگر آج کی گمراہی میں پردے کو ہی کہوں گا جو حقیقتاً بات ہے. کیونکہ پہلی درسگاہ اگر بیٹی ہے تو وہ بڑی ہو کے ماں کا درجہ اختیار کرے گی. تو ماں بنیاد بنی پہلی درسگاہ کی، تو اگر پہلی درسگاہ کی دجیاں اڑی ہوں تو پھر احکامات کے کن معاملات پہ چلیں گے؟ جب لا اینڈ آرڈر ہی نہ مانا جائے تو پھر قوانین کا کیا مقصد ہوگا؟ پھر آئین کا کیا کرنا جب لا اینڈ آرڈر ہی نہیں ہے؟ تو یہ کچھ ایسی باتیں ہیں. تو جب گمراہی ایک دور سے دوسرے دور میں قدم رکھتی ہے تو نئے فتنوں کا نام رکھتی ہے، نئے معاملات رکھتی ہے، نئے شکلیں اختیار کرتی ہے. پھر وہ شکلیں کسی نہ کسی شکل میں بدلتی رہتی ہیں. پہلے قبر تھا، جیسے کہ میں اب قبر کی بات کروں تو قبر تھی جو قبر کا حکم ہے مٹی کی، جس طرح جتنی اونچائی، جس طرح کا معاملہ، جس طرح کی نشانی. پھر وہ آہستہ آہستہ صبح تو نہیں ماربل کی شکل اختیار کر گئی نا، پھر آہستہ آہستہ وہ بڑی ہوئی، پھر اور مضبوط ہوئی، پھر ماربل کی شکل آئی، پھر سلائبیں بھی ڈلی، پھر اینٹوں سے آہستہ آہستہ دیواریں کھڑی ہو گئی، پھر مقبرے بن گئے، پھر وہ جگہ کمپلیٹ ہو گئی. اب وہ انہوں نے جگہ پہلے ہی رکھ لی. جیسے کہ ریسنٹلی گورنمنٹ نے اس چیز کو ختم کروایا کہ جس طرح لوگوں نے پہلے ہی عرصہ پہلے کہ یہ پورے ہمارے خاندان کا ایریا تو وہاں پر کوئی اور دفن ہی نہیں ہو سکتا، تو اس طرح وہ ایک جائیداد بننی شروع ہو گئی. پھر وہ مقبرے بن گئے اور پھر وہ مزار کی شکل اختیار ہو گئی. پھر آہستہ آہستہ وہاں چراغے چلنے شروع ہو گئے. تو یہ حکم نہیں ہے. ریسنٹلی میں نے اس کے اوپر جب پڑھا ہے، دیکھا بھی ہے، میرے ایک دوست نے مجھے دکھایا ہے حضرت عثمان غنی کی قبر. اگر آپ ایک دوسرے الفاظ میں دیکھیں تو ہم کہیں گے کہ اگر آپ دین کے لفظ سے نہ دیکھیں تو دنیاوی لحاظ سے تو دنیا کا سب سے امیر تمیر انسان، میں تو اس کو یہی کہوں گا. اس زمانے میں اگر وہ اتنے امیر اور اتنے بڑے علماء اور اتنی بڑے مقام پر کہ اس کے بعد صرف نبی ہی ہے، جیسے کہ حضرت ابو بکر صدیق اور عثمان غنی. حدیث بھی ہے میں اور عثمان اور اپنا ابو بکر. تو عثمان غنی تو ان کی قبر میں نے دیکھی، میرا نہیں خیال ہے کہ ایک ہاتھ سے بھی اونچی ہوگی، بالکل سٹریٹ ہے بالکل، اور ایک اینٹ لگی ہوئی ہے اور نشانی ہے. تو آپ کمپیریٹیو کریں اپنے معاملے کے ساتھ جس کا آپ کو نبی نے حکم نہیں دیا. تو جب گمراہی کی شکل بدلتی ہے تو کئی شکلیں آ جاتی ہیں. اس کی ایک یہ شکل بھی ہے. تو ہر دور میں فتنہ پھیلتا ہے. جیسے اس دور میں فتنہ ہے، فتنہ سب سے بڑا، جیسے کہ واضح طور پر مفسرین اس پہ احکامات پہ بھی مکمل رائے رکھتے ہیں کہ پہلے تھا ہمارے پاس علمی فتنہ، اب وہ فتنہ علمی نہیں رہا. یہ علمی دور نہیں ہے، یہ فتناوی دور ہے اور بے پردگی کا دور ہے. تو جب بے پردگی ہوگی تو رحمت کے فرشتے تو منہ پھیریں گے. تو یہ اصل میں ایک ہمارے یہاں فتنہ ہے، جمع و ترتیب قرآن، جو بہت بڑا فتنہ لوگوں نے بنایا ہے، جس کو میں نے یہاں پر بیان کیا ہے. تو اس اعتبار سے آج کے دور کا یہ فتنہ ہے. اب ہم ان آیات کی تھوڑی سی تفاسیر سمجھ لیں. یہ وہ معنی کے ساتھ تھی جو میں نے تھوڑی رینٹ دے دیا. لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اس قرآن کے لیے اپنی زبان کو جلدی جلدی حرکت مت دیجئے تاکہ آپ اس کو یاد کر لیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل کا سبب کیا تھا، اس کی وجہ کیا تھی؟
جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کر رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ وحی نازل ہوئی۔ قرآن سے ہمیں دو اسباب وجہ نظر آتی ہیں، سبب نظر آتے ہیں قرآن کی ہی دلیل سے۔ وہ کیا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ قرآن کے نازل ہونے یا قرآن کے ساتھ بہت زیادہ شوق تھا، اشتیاق رہتا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ قرآن کو جلدی جلدی نازل ہو جائے، وہ یہ چاہتے تھے کہ یہ جلدی جلدی نازل ہو جائے۔ اس کے پیچھے بھی میں تمہید بیان کر دوں۔ دنیاوی لحاظ سے اگر آپ کے کام ہونے لگ پڑے بقول قرآن کی اس آیت کے مطابق جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تو میرے راستے پر چل، میں تیرے راستے ہموار کر دیتا ہوں، اب تیرا کوئی بھی راستہ ہو، تو اگر آپ کے کام آسان ہونے لگ پڑیں گے تو کیا آپ اس عمل کو چھوڑیں گے؟ نہیں۔ آپ کو اوبیسلی ایک جگہ سے، جیسے دنیاوی لحاظ سے آپ کو یہاں سے پروفٹ مل رہا ہے تو آپ اس کو ڈسکنیکٹ نہیں کریں گے، کیونکہ آپ کہیں گے مجھے اچھا پروفٹ مل رہا ہے، کام ٹائم، پروفٹ زیادہ، مجھے تو بڑا فائدہ ہو رہا ہے، ٹائم ٹو منی۔ تو یہ ایک اصل میں اشارہ میں دے رہا ہوں کہ ان حضرات کے لیے جو فی الوقت قرآن کے ساتھ نہیں جڑ رہے، اگر آپ جڑو تو یہ شوق آپ میں بھی آٹومیٹکلی بھر پڑے گا کہ میں چاہوں، میں اس کو سمجھوں، میں اس کو اور سمجھوں، میں اس کو اور دیکھوں، میں سمجھ پاؤں۔ کیونکہ جیسے میں نے آپ کو کہا ہے کہ اگر آپ مانتے ہیں میڈیکل لیول میں، گوگل کے اس ریسرچ کے مطابق، جیسے میں نے لاسٹ ٹائم بیان کیا کہ ایوریج کی زندگی اب آپ کی 50 to 70 کے راؤنڈ میں ہی ہے، اسی کے ارد گرد۔ اگر اس کو شارٹ کر لیں تو 60 to 70 کر لیں گے ہم، تو 60 سے 70 سال آپ کی زندگی کا ایک معیار رہ گیا۔ تو 20 سے 25 سال تقریباً آپ اپنی بیسک ایجوکیشن کو کمپلیٹ کرتے ہیں، یا ابھی آپ ایکسپیرینس لیول شروع کرتے ہیں۔ شادی کا کوئی معاملہ یا کوئی ایسا کہ گھریلو ذمہ داری کے کسی پاؤں پہ آنا، تو آپ 30 ایئرس کے تو آلموسٹ ہو جاتے ہیں۔ تو رہ کیا گیا آپ کے پاس؟ اونلی 30۔ تو ابھی آپ میں شعور کی وہ سطح ہی نہیں بلند ہو پا رہی، اور جب تک بلند ہوگی میرا نہیں خیال ہے کہ آپ کے پاس ایوریجلی 10 سال رہ جائیں گے۔ تو یہ آپ کے اپنی ریسرچ کے مطابق ہے۔ تو اس حساب سے اگر میں شریعت کے لحاظ سے دیکھوں تو آپ جوانی کھو بیٹھے ہوتے ہو، تب تک جوانی کا معاملہ ختم ہو گیا ہوتا ہے۔ ویسے تو انسان کبھی بوڑھا نہیں ہوتا، پر جوانی کا وہ ایک جو جوش و خروش ہوتا ہے جو 20 25 30 35 سال میں ہونا چاہیے، اور جو ہے بھی، وہ تو آپ اپنی عیاشی اور رنگ رلیوں میں ختم کر دیتے ہیں۔ تو باقی آگے کہیں ٹھوکریں کھا لی تو دنیاوی کے کسی معاملے میں تو شعور کا نام لے لیا کہ جی ہمیں بڑا شعور آ گیا، مگر حقیقتاً ایوریجلی تو 30 ایئرز بھی نہیں، 10 ایئرز رہ گئے، تو شعور کا معاملہ بھی ختم ہو گیا، جوانی بھی چلی گئی۔ تو اب آپ کا آگے کے صف میں بیٹھنے دینے سے کوئی ایمان کا کوئی خاص تقاضا تو نہیں نظر آتا، جبکہ جوانی میں تمہیں وہ ایمان ہونا چاہیے تھا، وہ نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جیسے میں نے آپ کو کہا ہے کہ میرا جیسے کہ ایک ذوق اور شوق ہے کہ ہماری بیسک ایجوکیشن جو ہے، جو بینگ مسلم ہونی چاہیے، وہ دین اسلام، وہ نہیں ہے۔ نہ ہم بچوں کو ڈیلیور کر سکتے ہیں کیونکہ ہماری درسگاہیں تقریباً اڑ چکی ہیں۔ تو آپ کو قرآن کے ساتھ شوق تھا، محبت تھی، اشتیاق تھا، آپ چاہتے تھے کہ یہ جلدی جلدی نازل ہو جائے، اور اس میں جو وقفہ پڑتا تھا وہ آپ پر بڑا شاق گزرتا تھا، بہت مشکل آتی تھی۔ اسی سے متعلق ایک شکوہ بیان ہوا جو حضرت جبرائیل کے ساتھ آپ نے کیا۔ ویسے تو وہ شکوہ قرآن میں نقل نہیں ہوا، مگر آپ نے کہا، اس کا جواب آیا، تو اس جواب کے پیچھے روایات سے معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے شکوہ کیا کہ آپ دیر سے آتے ہیں، ہمیں انتظار رہتا ہے قرآن کے نازل ہونے کا، ہم وحی کا انتظار کرتے ہیں، لیکن اس کا جواب جو ہے وہ قرآن مجید میں نقل ہوا ہے۔ اس بات کی دلیل سورۃ المریم آیت نمبر 64، سورۃ نمبر 19، وَمَا تَنَزَّلُوا إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ، ہم آپ کے رب کے حکم کے بغیر اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اتر نہیں سکتے۔ لَهُ مَا بَيْنَ أَيْدِينَا وَمَا خَلْفَنَا وَمَا بَيْنَ ذَلِكَ، جو کچھ ہمارے آگے ہے اور جو کچھ ہمارے پیچھے ہے،
اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان میں ہے وما کان ربک نسیا، وہ تمہارے رب کے بغیر نہیں نازل ہوتا، وہ تمہارے رب کے ملکیت میں ہے، اور تمہارا رب ایسا نہیں ہے جو آپ کو بھول جائے۔ تو دیکھا جائے میرے آگے کون، میرے پیچھے کون، تو ان دونوں کے درمیان میں کون ہوں گا؟ میں خود۔ تو میرے آگے جو کچھ ہے، میرے پیچھے جو کچھ ہے، اور ان دونوں کے درمیان یعنی کہ میں، ان سب کے اوپر ملکیت آپ کا رب رکھتا ہے، اس کے حکم کے بغیر ہم نازل نہیں ہوتے۔ تو یہ شوق، تو اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر یہ وقفہ پڑ جاتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی میں، یہ ویسے میں نے سورۃ الضحیٰ میں بیان کیا ہے، وہ سورت والضحیٰ واللیل اذا سجا اور سورۃ الشرح، یہ دونوں صورتیں اسی کویسچن کے بیس کے اوپر ہیں کہ وحی میں وقفہ جو پڑ گیا۔ کیونکہ اب آپ یہ چاہیں کہ اب آپ کا کام ہو جائے ان شارٹ ٹائم، وہ بھی نہیں ہو سکتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو صبر چاہتا ہے۔ تو اب آپ کے اندر وہ صبر و تحمل ہے، تو یہ بھی اس کی بیس کے اوپر ہے۔ تو اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر یہ وقفہ پڑ جاتا کسی نسائی کی وجہ سے، کسی معاملے کی وجہ سے، تو وہ معاذ اللہ اس وجہ سے نہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بھول جاتے ہیں، وہ کسی خاص مقصد کی وجہ سے وحی میں وقفہ پڑتا ہے، کسی معاملے کے، وہ ایسا نہیں ہے کہ ان کی توجہ معاذ اللہ آپ سے ہٹ گئی ہے یا وہ آپ کو نظر انداز کر رہے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ ہم اللہ کے حکم سے ہی نازل ہوتے ہیں، اور اس وقفے میں کوئی نہ کوئی خاص تمہید ہی ہے، کوئی وجہ ہی ہے۔ اس کے بارے میں ایک بڑا واقعہ، جب وقفہ پڑ گیا کافی، تو اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ یہ نہ سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی نظر عنایت نہیں رہی یا نظر شفقت آپ کی طرف سے ہٹ گئی ہے، معاذ اللہ ایسا مت سمجھیں۔ اس بات کی ایک اور جگہ پر دلیل مجھے ملی حدیث کے اندر، جب کچھ عرصے کے لیے وحی رک گئی، یہاں تک کہ حدیث میں الفاظ موجود ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھ پر اتنا غم طاری ہو جاتا تھا، اتنا صدمہ آتا تھا کہ میرے دل میں یہ خیال آتا تھا کہ میں اپنے آپ کو پہاڑی کی چوٹی سے گرا دوں۔ اس بات کی دلیل حدیث بخاری 6982۔ آپ صلی اللہ علیہ، میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ کو جیسے کہ حدیث پوری بیان کر دوں مفہوم کے لحاظ سے، باقی جو شوق رکھتے ہو میں نے حدیث نمبر پوری بیان کر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو شروع میں وحی نازل ہوئی، وہ سچے خواب کی شکلوں میں تھی۔ وہ سچے خواب جب آپ کے سامنے جوں کے توں آتے تھے تو آپ حیران ہوتے تھے، پریشان ہوتے تھے۔ اسی معاملے کے لیے آپ غار حرا میں تشریف لے جاتے اور وہاں بیٹھتے، پھر فرشتہ ایک دم نازل ہو گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا پڑھو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا میں کیسے پڑھوں، مجھے پڑھنا نہیں آتا۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو زور سے پکڑ لیا، یہاں تک کہ آپ کو خوب دبایا، آپ کو درد بھی ہوئی، تکلیف بھی ہوئی، پھر انہوں نے چھوڑا اور کہا پڑھو، تو انہوں نے پھر وہی جواب دیا میں نہیں پڑھ سکتا، مجھے پڑھنا نہیں آتا، کیونکہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پڑھے لکھے نہیں تھے۔ پھر انہوں نے زور سے پکڑا، یہاں تک کہ اتنے زور سے کہ جیسے کہ آپ نڈھال ہو گئے، یعنی کہ آپ کسی کو زور سے دباؤ تو فل زور سے، تو آپ ایک دفعہ وہ بندہ نڈھال ہو جائے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑا اور کہا پڑھو اپنے رب کے نام سے، اور پڑھایا آپ کو معلم یعلم تک، 5ویں آیت سورۃ القلم کی پڑھایا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے تشریف فرما ہوئے غار حرا سے وہی نازل ہوئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر پہنچے تو آپ کے مونڈوں کے گوشت کانپ رہے تھے، ڈر کے مارے، خوف کے مارے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیوی حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہ کو کہا کہ میرے پہ چادر اوڑھ دو، میرے پہ چادر اوڑھ دو، جس طرح کہ جلدی جلدی خوف کے مارے۔ تو چادر اوڑھ دی، تو جب تک آپ کا خوف ٹھنڈا ہو گیا، آپ تھوڑا ریلیکس ہوئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہ کو وہ تمام واقعہ بتایا کہ اس طرح فرشتہ نازل ہوا کچھ، ابھی ان کو علم نہیں تھا کہ یہ کون تھا، یہ کیا معاملہ میرے ساتھ ہو رہا تھا، میں تو غور و فکر میں تھا ان سچے خوابوں کے لیے۔
تو میں تو یہ دیکھ رہا تھا، تو آپ حضرت خدیجہ نے آپ کو تسلی دی کہ ایسا کچھ نہیں ہوگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے تو ڈر ہے اپنی جان کا، تو آپ کو انہوں نے کہا ایسا کچھ نہیں ہوگا، کوئی ایسا معاملہ نہیں. تو حضرت خدیجہ اپنے چچا زاد بیٹے ورقہ بن نوفل، جو کیونکہ ابھی دین اسلام تو ابھی آیا نہیں تھا، تو اس سے پہلے عیسائیت کا مذہب تھا، تو عیسائیت بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا وہ معاملہ. تو وہ اس زمانے کے ورقہ بن نوفل عیسائیت کے بہت بڑے امام تھے، پر بوڑھے ہو گئے ہوئے تھے. ان کے پاس لے گئیں، وہاں جا کے انہوں نے وہی واقعہ بیان کیا. ورقہ بن نوفل نے آگے سے کہا کہ یہ وہی فرشتہ ہے جو موسیٰ کے پاس آیا تھا، تو کاش میں اس وقت تک زندہ رہتا، کیونکہ آپ کی عمر زیادہ ہو گئی تھی جب آپ کی قوم آپ کو نکال دے گی. تو آگے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری قوم مجھے کیوں نکال دے گی جبکہ وہ مجھے صادق اور امین کہتی ہے، مجھ سے تو محبت کرتی ہے. پھر انہوں نے کہا کہ جب یہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو چنتے ہیں یا نبی کا یہ خطاب آتا ہے تو اس کی قوم اس کے ساتھ ایسا کرتی ہے، کاش میں اس ٹائم زندہ رہتا تو میں یقیناً آپ کی مدد کرتا. تو اس دوران وحی کا سلسلہ منقطع ہو گیا، وقفہ پڑ گیا کسی وجہ سے. تو اتنا غم آپ کے اوپر پیدا ہوتا کہ آپ کے دل میں یہ خیال آتا کہ میں اپنے آپ کو پہاڑی کی چوٹی سے گرا دوں غم کے مارے. اور ایک دفعہ تو ایسا ہو جاتا، تو جیسے ہی آپ ایسا کرنے لگتے تو آگے سے حضرت جبرائیل علیہ السلام نازل ہو جاتے، آگے آ جاتے اور کہتے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ یقین رکھیں آپ اللہ کے رسول ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو بھولے نہیں ہے. یہ وقفہ جو پڑ گیا ہے، تو اتنا غم ہوتا تھا ان کو. جہاں سے آپ اپنے آپ کو دیکھیں کہ آپ کو کسی نہ کسی شکل میں آپ کے گھر والے، کسی نہ کسی شکل میں آپ کے کوئی عزیز و کار، آپ کے دوست، یا کسی بھی لحاظ سے آپ کو دین کی طرف مائل کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو آپ دنیاوی معاملات آگے رکھ دیتے ہیں. تو یہ ہے کیا آپ اپنے نبی کو رول ماڈل اختیار کرتے ہیں؟ سوچنے کی بات ہے. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو قرآن کے ساتھ شوق اور محبت تھا، اور جو محبت تھی، اسی سلسلے میں جب وحی میں وقفہ پڑ جاتا تو آپ پر وہ وقت بہت مشکل گزرتا، آپ کو پریشانی ہوتی. ایک وجہ تو یہاں سے یہ واضح ہوگی قرآن کی ہی دلیل سے کہ آپ اور اس احادیث کے مطابق کہ آپ جلدی جلدی اس کو حاصل کرنا چاہتے تھے. لتعجل بھی، اس کو جلدی جلدی چاہتے تھے کہ نازل ہو جائے، مجھ میں اتر جائے. جیسے کوئی شاگرد سبق یاد کر رہا ہو، اپنے سبق کے ساتھ ایماندار ہے. اگر آپ حافظ معاملات دیکھیں، حافظ قرآن اگر بچے میں مدرسے میں جا کے دیکھیں تو وہ رات کو جو سبق ملتا ہے، کیونکہ وہ سبق رات کو ملتا ہے، صبح نہیں آتا، تو رات کا سبق ملتا ہے جو صبح اس حافظ قرآن کو سنانا ہوتا ہے. پھر اس کے بعد سبقی ہوتی ہے، پھر اس کے ساتھ دوپہر کے وقت منزل ہوتی ہے، پھر رات کو نیا سبق ملنا ہے. تو ٹائم ٹینیور سبق کا بہت کم ہوتا ہے. تو وہ کیا چاہتا ہے، اس کو جلدی جلدی، یہ معاملہ کیونکہ میرے ساتھ بھی ہو چکا ہے ایز اے حافظ قرآن، تو ہم چاہتے تھے جلدی جلدی اس کو پڑھ لیں، جلدی جلدی اس کو یاد کر لیں. قاری صاحب پڑھا دیا، ایک دفعہ پڑھا دیا، اب ہم یاد کر رہے ہیں، اس کو بار بار کہہ لیں یا رٹائی کہہ لیں. تو حفظ کرتے تھے، اس کو یاد کر لیا تاکہ صبح ہم جلدی سے سنا دیں. تو جو جلدی سنا دے گا اس کی جلدی چھٹی ہو جائے گی. اب 4 گھنٹے کے اندر اگر آپ سبق 10 منٹوں میں سنا دیں تو باقی ٹائم آپ کیا کریں گے؟ آرام ہی کریں گے. آرام سے مراد یعنی کہ سکون کریں گے. تو یہ معاملہ پیش آتا. تو جس طرح سبق یاد کرنے کے لیے شاگرد جلدی جلدی اپنے آپ کو پڑھتا، سبق یاد کر لوں تاکہ میں استاد کو جلدی سنا دوں، تاکہ استاد مجھے شاباشی دے دے، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم جلدی جلدی اس کو یاد کرتے. لیکن آگے سے آپ کو حکم آیا کہ ایسا مت کرو، اس آرام رکھو، اس کو یاد کرا دینا ہماری ذمہ داری ہے، آپ فکر نہ کرو. اور وہ اس لیے تاکہ میں اگلے سبق کا امیدوار ہو جاؤں، کہیں میرے یاد کرنے میں لیٹ نہ ہو جاؤں. اور وہی شاید اس وجہ سے لیٹ نہ ہو رہی ہو کہ بھئی میں جلدی یاد نہیں کر رہا. کیونکہ میں نے جیسے آپ کو کہا، یہ آپ کی ایجوکیشن میں بات ایڈ کر دوں، ایز اے جنرل نالج بھی بات ہونی چاہیے، ویسے یہ تعلیم میں آپ کے بات ایڈ کر دوں آپ کی سمجھ کے لیے، کہ قرآن مجید زبان سے منتقل ہوا ہے، قلم سے نہیں. جبرائیل علیہ السلام وہی لے کے نازل ہوتے قرآن مجید کی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، وہ پڑھتے تھے، وہ ان کو آگے سے پڑھتے تھے. جیسے آپ کے آگے کوئی چائنیز بیٹھا ہو،
سوچیں، اس کا میں اس لیے تجربہ دے رہا ہوں کیونکہ یہ ہو چکا ہے. اس کی زبان پہ الفاظ نہیں چل رہے اور آپ اس کو قرآن مجید پڑھا رہے ہیں. اگر آپ عربی دکھائیں گے تو وہ دیکھ کے بھی نہیں پڑھ پائے رہا کیونکہ وہ پڑھا لکھا بھی نہیں ہے. تو آپ کیسے اس کو تک یہ قرآن منتقل کریں گے؟ پڑھ کے آپ اس کو سنائیں گے، وہ اس کو پڑھے گا، اپنی لینگویج میں لائے گا، تلفظ ووکیبلری میں اس کو اپنا پروننسیشن میں مشکل آئے گی، پر وہ پڑھے گا. تو قرآن مجید زبان سے منتقل ہوا ہے نبی تک اور نبی سے صحابہ تک، پھر آگے کتاب کی شکل اختیار کی، وہ بات کی بات ہے، وہ بھی میں انشاءاللہ اس میں بیان کروں گا. تو ایک توجہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شوق کی، جلدی جلدی پڑھنے کی وجہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شوق. اسی بات کی دلیل سورۃ طٰہٰ آیت نمبر 114، سورۃ نمبر 20، وَلَا تَجْعَلْ بِالْقُرْآنِ مِن قَبْلِ أَن يُقْضَىٰ إِلَيْكَ وَحْيٌ. اور اے پیغمبر جب قرآن وحی کے ذریعے نازل ہو رہا ہو تو اس کے مکمل ہونے سے پہلے قرآن کو پڑھنے میں جلدی نہ کیجیے. لیکن یہاں پر اس بات پر ذرا غور کریں کہ اس کے بعد جو آیت ہے وہ آ رہی ہے اِنَّا عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ. پہلے جو آیت تھی وہ جلدی جلدی یاد کرنے سے ریلیٹڈ تھی. ساتھ ہی اگلی جو آیت آ رہی ہے وہ یہ ہے اِنَّا عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ، جس کا مطلب ہے کہ اس کو یاد کروا دینا، پڑھوا دینا ہماری ذمہ داری ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر ایک دوسرا اشکال بھی نظر آتا ہے. اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنی زبان کو تیزی سے حرکت اس لیے دے رہے ہیں کہ تاکہ آپ اس کو حفظ بھی کر لیں. ایک جو وجہ تھی آپ کی جلدی اس لیے کہ آپ اس کو یاد کر لیں. تو آپ فکر نہ کریں، اس کو یاد کرا دینا اور پڑھا دینا ہماری ذمہ داری ہے. یہ دو ورڈ یاد رکھیے گا. تو یاد کرانے سے کیا مراد ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوسرا اشکال یہاں پر یہ نظر آ رہا ہے کہ آپ جلدی حرکت اس لیے کرتے تھے تاکہ آپ اس کو حفظ کر لیں، تاکہ کوئی لفظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے چھوٹ نہ جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بھول نہ جائیں. کیونکہ ہر وقت تو وہی تو نہیں رہتی تھی، وہی نازل ہوئی، جیسے سبق مل گیا، قاری صاحب نے پڑھا دیا، آپ نے پڑھ لیا، اس ٹائم دوران سبق آپ 2 دفعہ چھوڑ کے 3 دفعہ پوچھ لیں گے. مگر جب آپ کو پتہ ہے کہ قاری صاحب نے 1 ٹائم پڑھانا ہے، پھر آپ کیا کریں گے؟ لکھی ہوئی چیز بھی موجود نہیں ہے. اپنے آپ کو ذرا اس لیول پہ لائیں کہ لکھی ہوئی چیز آپ کے پاس کوئی اویلیبل نہیں ہے. تو الفاظ 1 ٹائم میں نے آپ کو بیان کرنے ہیں، تو آپ نے 1 ٹائم سننے کے بعد اس کو یاد کرنا ہے. کامن سینس کی بات ہے. تو 1 ٹائم میں آپ اس کو کیسے یاد کریں گے، وہ بھی ورڈ ٹو ورڈ؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے اِنَّا عَلَيْنَا جَمْعَهُ، تو آپ حرکت اس لیے کہتے تھے کیونکہ آپ کو پتا تھا یہ 1 ٹائم آ رہی ہے میرے پاس، یہ دوبارہ نہیں آنی وہی، ورنہ تو قرآن 2 دفعہ ہو جاتا. بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو وہ 1 ٹائم بیان کریں گے. آپ نے اس 1 ٹائم کے پیریڈ کے اندر ہی اس کو یاد کرنا ہے. جیسے فور ایگزامپل، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم. اب میں آگے بیٹھے ہوئے جس کو علم نہیں ہے، دیکھا جائے تو پڑھا لکھا بھی نہیں ہے، اور اس کو کہوں کہ یاد کرے تو اس کے لیے کتنا مشکل ہے. ورڈ ٹو ورڈ یاد کرنا، اقرأ بسم ربک الذی، اور پھر پروننسیشن بھی. ویسے تو وہ عرب کے تھے تو عرب تو ان کی اپنی زبان تھی، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، تو الفاظ ان کے لیے بولنا مشکل نہیں تھی، پر ورڈ ٹو ورڈ یاد رکھنا یہ ایک مشکل کام ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ میں نے کہہ دیا یاد کرنا تو حفظ کرنا ایک ہی بات ہے تقریباً. تو وہاں پر جب حفظ کا لفظ آئے تو وہاں حفظ ہی آنا چاہیے، تو ورڈ ٹو ورڈ یاد کرنا، تو یہ مشکل ہوتی تھی. تو آپ اس لیے زبان کو تیزی سے حرکت دے رہے ہیں کہ یہ اگلی آیت سے ہمیں یہ نظر آتی ہے بات کہ یہاں پر یاد کرنے سے مراد حفظ کرنا ہے. تو آپ زبان کو اس لیے حرکت دے رہے ہیں کہ ایک تو آپ کو شوق ہے، یہ تو ہمیں پتہ لگ گیا قرآن کی آیت سے، اور دوسری طرف ہمیں اگلی آیت سے یہ بات واضح ہو رہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے اس کو حفظ کر لینا. اس کے اندر جیسے کہ ہر معلم یہ چاہتا ہے، یہ بات حقیقتاً ہے، میں بھی چاہتا ہوں، ہر انسان چاہے گا، اللہ تعالیٰ جتنی توفیق دے، اور میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ یہ ایسا ممکن کرے کہ ہر معلم چاہتا ہے کہ پوری طرح اس کو حفظ کر لے. کل کو کہیں بیٹھا ہو، کہیں بیان دے رہا ہو تو اس کا بیان بہترین ہو جائے اگر وہ دلیلیں بھی دے دے. ساری دلیلیں تو یاد نہیں رہتی،
تو مشکل ہوتی ہے، تو اس کو حفظ کر لیں تاکہ کوئی لفظ چھوٹ نہ جائے، کوئی لفظ بھول نہ جائے، اس لیے آگے آیا ان علینا جمعہ و قرآن۔ اے نبی آپ فکر نہ کریں، آپ تسلی رکھیں، آپ پریشان مت ہوں، اس کو یاد کرا دینا، اس کو پڑھا دینا ہماری ذمہ داری ہے۔ یعنی اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو جواب دیا جا رہا ہے اس کو جمع کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ یہ دونوں امکانات یہاں پر موجود ہیں، تو اس لیے یہاں پر دونوں طرف اشارہ ہو گیا، آپ کا شوق اور آپ کا حفظ کرنا۔ ایک شوق اس وجہ سے، اس اندیشے سے، اس خوف کی بنا پر کہ کوئی لفظ میں بھول نہ جاؤں، کوئی چیز مجھ سے رہ نہ جائے، کیونکہ یہ بہت بڑی امانت ہے، یہ بہت بڑی امانت ہے کہ مجھے جو اللہ تعالیٰ عطا فرما رہے ہیں اور میں آپ تک پہنچاؤں، اور اس میں اگر میں خیانت کروں گا تو کیسے ہوگا؟ الفاظ بھول جاؤں گا، غلط بیان کر دوں گا۔ علماء کا سب سے بڑا اپنے دین کے ساتھ ایمانداری ہونا کیا مقصد ہے؟ یہی مقصد ہے کہ وہ صحیح الفاظ بیان کریں، جو دلیل قرآن میں دی گئی ہے ان کو استعمال کریں، جو احادیث میں بات کہی گئی ہے وہ کریں، نہ کہ اپنے سے سنی سنائی باتوں پر عمل کرائیں۔ اس نے یہ کہہ دیا، کس ذوق میں کہہ دیا، کس شوق میں کہہ دیا، کوئی پتہ نہیں۔ تو اگر کوئی کتاب کا ریفرنس بھی دیا جائے تو صرف قرآن کی ریفرنس کے تھرو دیا جائے، آگے سے اس کی پوری زندگی کے کسی ریفرنس سے نہ چلایا جائے۔ اور جو بھی بات کی جائے، جو میں نے آپ کو کہا ہے، جو اللہ تعالیٰ کا اصول ہے، بنیادی بیسک قرآن مجید کا اصول ہے کہ کوئی بھی بات اللہ تعالیٰ بغیر دلیل کے نہیں کرتے۔ اس کی سب سے بڑی لاجک کہ آج سے 20 سال پیچھے چلے جائیں کہ علم نہیں تھا، اسی بحاف پہ ہم میڈیکل کے اس معاملے کو نہیں سمجھ پائے، مگر قرآن مجید 1444 ہجری پہلے آ گیا ہوا تھا من نطفتن، کہ ہم نے انسان کو گندے خون کے قطرے سے پیدا کیا۔ کیسے پیدا کیا، کس لیول سے گزرا، کہاں کہاں سے گزرا، یہ میں سورۃ من نطفتن، یہ میں سورۃ مزمل میں دے چکا ہوں، سورۃ مدثر میں بھی اس کا ذکر ہے، سورۃ القلم میں بھی مختلف جگہوں پہ میں اس کا بیان دے، سورۃ النبا، سورۃ 30ویں سپارے کی پہلی سورت اما یتساءلون، سورۃ النبا، اس میں بھی میں بیان کر چکا ہوں۔ تو یہ چیزیں آلریڈی 1444 ہجری پہلے آ چکی ہوئی تھی۔ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق، اسٹیون ہاکنگ کا اس میں نے آپ کو ریفرنس کوٹ کیا جو مفسرین نے کیا۔ تو یہ علم آ چکا ہوا تھا، جیسے کہ میں نے آپ کو کہا سولر سسٹم آج آپ کے سامنے آیا ہے، مگر 1442 ہجری پہلے، بلکہ اس سے بھی پہلے، بلکہ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے سورج تو نکل رہا ہے۔ تو دیکھا جائے تو پتے، ہر پتے کے اندر ایک ایک فیکٹری لگی ہوئی ہے، اس سولر سسٹم کے انرجی کو سیو کرتی ہے فوٹوسنتھسس کے ذریعے، اور اس سورس آف انرجی کو جمع کرتی ہے لکڑی کی شکل میں، وہ لکڑی درخت کی شکل بنتی ہے، پھر آپ درخت کو کاٹتے ہیں تو درخت کو آپ جیسے ہی آگ لگاتے ہیں تو وہ جلتی ہے۔ تو یہ انرجی کہاں سے آئی؟ ہیٹ کی انرجی کہاں سے ڈیولپ ہوئی ہے؟ اس سولر سسٹم سے، جو سٹور ہو رہی ہے پتے کے ذریعے اور بن رہا ہے وہ درخت۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ سٹور آف سسٹم آپ کی شکل میں اگر ریڈیوس کیا جائے تو ایک اتنے سے گٹھلی میں ڈال دی ہے، اتنے سے بیج میں ڈال دی ہے۔ وہ اتنا سا بیج ہے، وہ آم کی گٹھلی کے اندر جو بیج کا، اگر آم کی گٹھلی کو اگر آپ کھولیں تو اندر اتنے بیج نظر آئیں گے، اور ہر بیج اصل میں ایک درخت کی طاقت رکھتا ہے۔ تو ایک اس بحاف کے اوپر کہ آپ چاہتے تھے کہ یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے، کہیں مجھ سے چھوٹ نہ جائے، مجھ سے رہ نہ جائے، کوئی الفاظ ایسا نہ ہو جو میں بھول جاؤں، تو آپ کو پریشانی ہوتی تھی، اور اس کے اندر ایک شوق جو یہاں پر بیان ہو گیا۔ تو یہ دونوں وجہ یہاں ہو سکتی ہیں، اور ان دونوں کی نظیر قرآن میں موجود ہے، تو لہٰذا اللہ تعالیٰ نے دونوں الفاظ استعمال کیے، لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ ان علینا جمعہ وقرآنہ فاذا قرأناہ فاتبع قرآنہ۔ تو آپ فکر نہ کریں، اس کا پڑھا دینا، میں ذرا مفہوم اکٹھا کر دوں، اے نبی آپ فکر نہ کریں، اس کو یاد کرا دینا، اس کو پڑھا دینا، اس کو حفظ کرا دینا، اس کو یاد کرا دینا، اس کو بیان کر دینا، یعنی کہ آپ کے دماغ میں کوئی سوالات ہیں تو وہ بھی ہم بیان کرنا، یہ ساری ذمہ داری ہماری ہے، آپ فکر نہ کریں۔ تو آپ جو یہ جلدی کر رہے ہیں ہمیں پتہ لگ رہا ہے قرآن کا جمع اور ترتیب اصل میں کیا کہلاتا ہے۔ اب میں ذرا کلیئر کر دوں، یہاں سے وہ مضمون شروع ہوتا ہے، ذرا دھیان سے اس معاملے کو سمجھ لیجئے گا۔ ان علینا جمع ہوا قرآن، ہماری ذمہ داری ہے اس کو جمع کر دینا۔
اب ذرا اس جمع کے لفظ کو سمجھ لیں، کیونکہ بیسکلی اس آیات میں 3 میجر ورڈ ہیں: جمع کر دینا، یاد کر دینا، پڑھا دینا یا یاد کر دینا، ایک ہی بات ہے. اور تیسرا ورڈ اس کو بیان کر دینا. یہ 3 ورڈ ہیں. اب ہر لفظ کو میں بیان کروں گا اس کو، کیونکہ تفصیل میں. ان علینا جمعہ و قرآن، ہماری ذمہ داری ہے اس کو جمع کر دینا. یہ ہے لفظی معنی. اب سمجھ لیں، جمع کر دینا، پڑھا دینا سے مراد کیا ہے؟ مطلب کہ ترتیب، سیٹنگ. جو میں نے شروع میں آپ کو بتایا، جو لوگوں کا آج بہت بڑا فتنہ ہے کہ وہ یہ دھڑلے سے کہتے ہیں کہ معاذ اللہ، نعوذ باللہ، کہ یہ قرآن وہ اس ترتیب کے ساتھ نہیں ہے. یہاں پر میں ذرا اس کو کلیئر کر دوں. ترتیب سے کیا مراد ہے؟ کیونکہ یہاں پر جب کوئی شے پڑھی جاتی ہے تو یقیناً کسی ترتیب سے پڑھی جائے گی، بغیر ترتیب کے تو نہیں ہوگی. اگر قرآن مجید پڑھا جاتا ہے تو کسی ترتیب کے ساتھ ہی ہے، تو بغیر ترتیب کے نہیں ہے. اگر دنیاوی کتاب بھی دیکھیں تو مضمون بھی کسی ترتیب کے ساتھ چل رہا ہوگا، بغیر ترتیب کے نہیں ہے. یہاں لفظ آیا ہے وقرآن، یعنی کہ اس کو جوڑ دینا، محفوظ کر دینا. اس کا یہ بھی ایک مطلب ہے، اس کے تمام اجزاء کو جوڑ دینا اور اس کو ترتیب قائم کر دینا ہماری ذمہ داری ہے. یہاں 2 چیزیں واضح ہو رہی ہیں: قرآن مجید کا جمع کرنا اور ترتیب کرنا. کیونکہ جمع کرنا ایک بات ہے، ترتیب کرنا ایک بات ہے، ان دا سیٹنگ کرنا ایک علیحدہ چیز ہے. جمع ہونے سے مراد اس کی کوئی آیت ہدف نہیں ہوگی. پہلے تو یہ سمجھ لیں، اس میں کوئی آیت کم نہیں ہوگی، اس کی کوئی حصہ ختم نہیں ہوگا، کیونکہ قرآن کی تمام آیات اور الفاظ کو محفوظ رکھنے کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے لی ہے. تو قرآن کا اب اس کو ذرا لاجکلی سمجھ لیں، قرآن کا تدریجاً جمع ہونا کس طرح ہوا؟ پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے میں اس کو جمع کیا گیا، پھر صحابہ کے سینوں میں اس کو جمع کیا گیا، پھر اس کے بعد مابین دفتین حضرت ابو بکر صدیق کی خلافت میں اس کو جمع کر کے ایک کتاب کی شکل میں اختیار کیا گیا. فائل حقیقی تو جمع کرنے والا کون ہے؟ اگر آپ بیک اینڈ پہ دیکھیں تو حقیقت میں کون ہے؟ اللہ تعالیٰ. تو وہی ورڈ اس کو جمع کرنے کی ذمہ داری ہماری ہے. اور پھر ایک متن پر پوری امت کو قائم کر دیا حضرت عثمان رضی تعالیٰ عنہ کی خلافت میں، اور وہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی ذمہ داری کو پورا واضح دکھایا. اور اس کو کہا جاتا ہے مشر جو درجہ بدرجہ دنیا میں قائم ہو رہا ہے. اب میں تھوڑا سا آسان الفاظ میں سمجھا دوں کہ قرآن کو جمع کیا گیا تدریجاً. وہ تدریجاً کیا تھا؟ پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے میں اس کو جمع کیا گیا، پھر صحابہ کے سینے میں جمع کیا، پھر جنگ یمامہ ہوئی حضرت ابو بکر صدیق کے زمانے میں. ایک جنگ ہوئی، جنگ یمامہ، جس کے اندر کئی سو حافظ شہید ہو گئے. تو ایک تشتیف محسوس ہوئی، پیدا ہوئی کہ یہ سینوں میں ہی جمع رہنا کافی نہیں ہے، اس کو کتاب کی شکل میں آنا چاہیے. تو لہٰذا کتاب کی شکل میں حضرت ابو بکر صدیق کے خلافت میں آئی. پھر اس کے بعد ایک تھوڑا سا مسئلہ پیدا ہوا کہ اس کے پڑھنے کے انداز مختلف تھے، کیونکہ لہجے لوگوں کے ڈیفرنٹ تھے. اب ہر عرب کا تو نہیں تھا، کوئی فارسی کا بھی رہنے والا تھا، کوئی مصر کا رہنے والا تھا، کوئی بنی اسرائیل، کوئی ادھر کا، کوئی اس جگہ. تو ان کی اپنی اپنی لینگویج تھی اور اپنی اپنی پروناؤنسیشن تھی. اس کے بہاف پہ مختلف لہجوں کی وجہ سے فرق پڑنا شروع ہو گیا. اور جب وہ بولنے میں فرق پڑتا تو لکھنے میں بھی پڑتا. جیسے کہ اگر آپ پرانے زمانے کے قرآن مجید اگر آپ دیکھیں میوزیم میں جا کے، اللہ تعالیٰ آپ کو اگر توفیق دے، ویسے تو یوٹیوب پہ بھی موجود، تو ان کے اوپر زبر زیر نہیں ہوتی تھی، تو وہ پڑھنے میں مشکل آتی تھی. تو اگر کوئی شخص اردو بولنے والا ہے تو وہ تو اردو کی سٹائل سے اس کو جوڑے گا. تو اگر کوئی چائنیز پڑھنے والا ہے تو وہ تو اسی طرح کی جوڑ متوڑ کرنے کی کوشش کرے گا. تو عربی کو عرب کے رہنے والوں کو پتا تھا کہ کس کے اوپر زبر ہے، کس کے نیچے زیر ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، اگر میں اس کے اوپر سے زبر زیر ہٹا دوں تو با سین میم، تو ہمیں کیسے پتہ لگے گا کہ بسم اللہ آئے گا کہ یہ تو بس بن جائے گا. تو مختلف لہجوں کی وجہ سے فرق پڑنا شروع ہو گیا. تو لہٰذا حضرت عثمان غنی رضی تعالیٰ عنہ کی خلافت میں اللہ تعالیٰ نے، کیونکہ فائل حقیقی تو وہی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ایک مصحف پر پوری امت کو اس رسم الخط پر
پوری امت کو جمع کر دیا اور اس پر اعتماد کر دیا. یعنی کہ حضرت عثمان غنی میں جو اس دورے میں جو مصحف آئی یعنی کتاب، اس کے اوپر زبر زیر تھی تاکہ اب کوئی فرق نہ رہے. تو آج پوری دنیا سوائے مصحف عثمانی کے علاوہ کوئی نسخہ قرآن کا موجود نہیں ہے. اگر اس زمانے میں لکھت میں، جیسے اگر آپ قرآن مجید پر ذرا تھوڑا سا غور دیں تو اکثر الفاظوں کے اوپر گول دائرہ لگا ہوتا ہے. اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ اس لفظ کو نہیں پڑھا جائے گا یا اس لفظ کو ساکن کر دیا جائے. تو اگر اس زمانے میں لفظ کو ساکن کیا تھا تو وہ آج بھی لفظ ساکن ہے. کیوں؟ اس کی وجہ اِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَ، کیونکہ ہمارے رب نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا تھا اور کہا تھا کہ اس کو جمع کرنا میری ذمہ داری. تو جیسے میں نے جوں کا رکھا، جوں کا تو آج بھی ویسے ہی ہے. ایک حرف بھی اس میں سے کم نہیں ہے، کیونکہ ذمہ داری کون لے رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ. کیونکہ اصل میں قرآن در حقیقت زبان سے منتقل ہوا. یہ بھی سمجھ لیں. حضرت جبرائیل علیہ السلام سے سنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سنا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے سنا صحابہ نے. اس کی دلیل میں نے سورۃ المدثر میں بیان کر دی. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم راتوں کو کھڑے ہو کے پڑھتے تو آپ کے پیچھے ایک جماعت کھڑی ہوتی اور وہ بھی پڑھتی. تو اصل قرآن جو منتقل ہو رہا ہے وہ قرات کے ذریعے منتقل ہو رہا ہے. اب میں یہاں پر ایک چھوٹی سی دلیل دینا چاہوں گا، تھوڑی سی بات سمجھانا چاہوں گا. دلیل اس بات کی کہ بغیر کسی تمہید کے، دلیل کے بغیر کسی بات کو عقیدے کی شکل اختیار کر دینا یہ فتنہ ہے. ہمارے یہاں ایک خطبہ دیا جاتا تھا، ویسے تو آج بھی شاید ہو دیتے ہوں، مجھے علم نہیں ہے، معافی چاہوں گا اس کے لیے، میری علم کی کمی ہے. مگر ایک خطبہ دیا جاتا تھا اہل سنت میں. اس میں قافیے کو جوڑنے کا اتنا زیادہ ترجیح دی جاتی تھی، قافیے کو جوڑنا سب سے زیادہ ترجیح دی جاتی تھی. اس بحاف میں ایک لفظ بولا جاتا تھا، جیسے کہ حضرت ابو بکر صدیق کے لیے آیا افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق ابو بکر صدیق. یہاں پر تحقیق کا قافیہ جوڑا گیا ہے صدیق کے ساتھ. قافیہ بولتے ہیں اینڈ ورڈ آپس میں مل رہے ہوں. اسی طرح ناطق بالصدق والصواب عمر بن خطاب. پھر جمع الآیات القرآن عثمان بن عفان. یہ میں نے آپ کو خطبہ کی آیات اس لیے بیان کی ہے کیونکہ میں نے اس سے پہلے آپ کو بتا رہا تھا کہ جمع و ترتیب قرآن کے لیے ایک بہت بڑا ایک فتنہ بھی چلا ہوا ہے. یہاں اس خطبے میں، اہل سنت کے اس خطبے میں ایک ورڈ جو میں نے یہاں پر سنا، جمع الآیات القرآن عثمان بن عفان. اصل میں یہ بہت بڑا مغالطہ ہے، یہ بہت بڑی گمراہی کی بنیاد بن رہا تھا. حضرت عثمان کے بارے میں یہ کہنا کہ اصل میں یہ بہت بڑا شبہ تھا، اور یہ ایک ایسا شبہ اور ایک ایسی گمراہی کا دروازہ کھول رہا تھا کہ جس کی وجہ سے بات ہو رہی تھی کہ کیا حضرت عثمان کے زمانے میں آیات کو جمع کیا گیا. شاید حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی خلافت سے قبل آیات قرآنی جمع تھی ہی نہیں اس خطبے کی اس آیت کے مطابق. اور اگر یہ حضرت عثمان غنی کی خلافت میں ہوا معاملہ تو گویا قرآن کی ترتیب جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تو حضرت عثمان کی خلافت تو 12 سال بعد ہو رہی ہے. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ حضرت عثمان غنی کی خلافت جو 12 سال بعد ہوئی ہے تب یہ آیات جمع ہوئی اس آیت خطبے کے مطابق. تو یہ ایک بہت بڑا شبہ ہے ان الفاظوں سے جو ہماری لیے بہت بڑی گمراہی کا دروازہ کھول رہا تھا. ہمارے یہاں یہ چیز نہ معلوم کہاں سے آئی، کدھر سے آئی. میں نے اس کے اوپر بڑی تحقیق کی ہے، بہت ڈھونڈا ہے کتابوں کے ذریعے، علماء کے بیان کے ذریعے. ویسے تو یوٹیوب پورا بھرا پڑا ہوا ہے تمام علماء کرام کی ان معلومات اور تحقیق کے لیے. یہ بھی ایک طرح کا، اگر آپ دیکھا جائے اس کو، اگر آپ پازیٹیو یوز کریں انٹرنیٹ کو، اگر آپ پازیٹیو یوز کریں تو یہ بھی ایک لائبریری، ایک علم کا مواد بن جاتا ہے. تو میں نے بہت ڈھونڈا ہے مگر اس پہ مجھے کوئی دلیل نہیں ملی کہ یہ خطبہ اہل سنت میں کہاں سے آیا. تو یہ الفاظ اصل میں غلط ہیں، جس کو
تمام محدثین اور تمام مفسرین کی رائے واضح طور پر موجود ہے کہ یہ خطبہ اہل سنت میں غلط تھا، پھر اس کو نکال دیا گیا۔ کہاں سے آیات آئیں، یہ خطبہ آیا، کسی کو علم نہیں، کیونکہ یہ آیات قرآنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود جمع کی تھی۔ حضرت عثمان غنی کی خلافت میں نہیں تھی جمع، وہاں پر کچھ جمع ہوا تھا قرآن کی شکل میں۔ آیات قرآنی تو جمع ہو چکی ہوئی تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کی تھی۔ کیونکہ اس کی دلیل میں آپ کو دے رہا ہوں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو قرآن پڑھایا، جبرائیل علیہ السلام نے جو قرآن پڑھایا، وہ ترتیب کے ساتھ پڑھایا۔ پہلی وحی کیا تھی؟ اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان، یعنی کہ 5 آیات ترتیب میں۔ تو جو آیات نازل ہوتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ترتیب فرما دیتے تھے۔ جو قرآن آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا جاتا تھا وہ ترتیب سے سنا جاتا تھا۔ اس کی جیسے کہ ہمارے یہاں حافظ ہر رمضان میں کیا کرتے ہیں، انڈائریکٹلی اگر آپ غور سے تھوڑا سمجھیں، دوسرے پہلو سے دیکھیں، یہ تراویحاں اصل میں کیا ہیں؟ اصل میں حافظوں کے لیے اپنے حفظ کو تر و تازہ کرنا، یہ تراویحوں کا ایک حصہ ہے۔ تو اسی طرح ویسے ہی جبرائیل علیہ السلام ہر رمضان آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن سنا کرتے تھے۔ اس بات کی دلیل حدیث بخاری 4998، جبرائیل علیہ السلام رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہر سال 1 مرتبہ قرآن سنا کرتے تھے، دورہ قرآن سنا کرتے تھے۔ جس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، اس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام کو 2 دفعہ قرآن مجید کا مطالبہ کرایا۔ تو وہ قرآن کس ترتیب کے ساتھ تھا؟ آخر ترتیب کے ساتھ ہوگا تو قرآن کا معاملہ چل رہا تھا نا، وہ سنتے تھے کس ترتیب سے؟ تو کسی ترتیب سے۔ تو اگر قرآن مرتب تھا ہی نہیں، آیات جمع تھی ہی نہیں، معاذ اللہ، معافی چاہوں گا، استغفر اللہ، تو اگر جمع تھی ہی نہیں، اور اگر حضرت عثمان کے زمانے میں یہ جمع ہو رہی ہے، مرتب ہو رہی ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو جبرائیل کو قرآن سنا رہے تھے وہ کس ترتیب کے ساتھ تھا؟ تو یہ بات اپنے دماغ سے، یہ بیسیکلی میں آپ کے لیے ایک نالج کا کام کی ہے، تو یہ لہٰذا اپنے دماغ سے یہ تمام باتیں دھونے کی ضرورت ہے کہ جمع و ترتیب قرآن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق جمع کیا جبرائیل علیہ السلام کی نگرانی میں، اور یہ آپ نے مرتب کر دیا تھا۔ اگر یہ بات آپ کے دل میں آتی ہے ان کیس، تو یہ جان لیں کہ آپ قرآن کے اوپر سے آپ کا اعتماد کے دروازے کھل رہے ہیں، آپ کا اعتماد نہیں ہو رہا۔ تو یہ میں نے ایک ریفرنس بھی ساتھ کوٹ کر دیا۔ تو اِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَ کے معنی ہے قرآن کی ترتیب، اور جو ترتیب میں نے آپ کو بیان کر دی۔ اسی وجہ سے اگلی آیت کا مفہوم بھی ہے کہ ہم اس کو مرتب بھی کر دیں گے۔ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَ، جب ہم اس کو مرتب کر دیں گے۔ یہاں ترتیب و نزول نے ایک بات اور سمجھ لیجئے گا، یہ بیسیکلی میں تمام باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے لیے بیان ہو رہی ہیں۔ اس کی وجہ کیونکہ یہ تمام معاملات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں ملا کہ قرآن کا یہاں معاملہ چل رہا ہے۔ یہ بات ایک اور بھی ایز اے نالج اپنے دماغ میں رکھ لیجئے قرآن سے اسلوب سے متعلق، کہ یہ ترتیب نزول نہیں ہے، یہ ترتیب موصف ہے۔ یہ بھی آپ جان لیں کہ یہ قرآن مجید جو ہے، یہ ہر شخص اس بات کو جانتا ہے کہ یہ ترتیب نزولی نہیں، ترتیب موصف ہے، جبکہ ترتیب نزولی کچھ اور ہے۔ تو اگر آپ ترتیب نزولی کے حساب سے قرآن مجید کو دیکھیں تو پہلی 5 آیات سورۃ القلم کی، اقرأ بسم ربک الذی، پہلی 5 آیات، پھر سورۃ النون کی، پھر سورۃ المزمل، پھر سورۃ المدثر، اور اس کے بعد تمام مفسرین کی رائے یہ ہے، اور اس پہ میں بھی اتفاق کرتا ہوں، پھر اس کے بعد 5ویں وحی الحمدللہ سورۃ الفاتحہ ہے۔ تو اگر آپ ترتیب نزولی کے حساب سے دیکھیں گے تو یہ قرآن نہیں بنے گا، مگر ترتیب مصحف دیکھیں تو الحمدللہ، پھر سورۃ البقرہ، سورۃ آل عمران، پھر وہ ترتیب ہے۔ لیکن یہاں پر یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل کی نگرانی میں قرآن کی آیات کو مرتب کیا، اور اس کی دلیل حضرت بخاری شریف میں بھی میں نے دے چکا ہوں کہ اس کی سب سے بڑی دلیل، آپ ہر سال قرآن مجید سنایا کرتے تھے
حضرت جبرائیل علیہ السلام کو، تو وہ کسی ترتیب کے ساتھ ہی سنایا کرتے تھے نا، تو یہ بھی بات واضح ہو گئی۔ تو اس بات سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ ترتیب مصحف اور ترتیب نزولی یہ نہیں ہے، یہ ترتیب مصحف ہے، یہ ترتیب نزولی نہیں ہے۔ یہ بات میں اس لیے کہتا ہوں، یہ سورۃ القلم میں بھی میں نے دلیل کے ساتھ دی تھی کہ اگر آپ چاہتے ہیں قرآن مجید کو سمجھنا، اپنے نبی کی سیرت کو سمجھنا، ایک تو وہ سمجھ ہے جو ریکارڈ کی شکل میں احادیث میں موجود ہے، وہ ایک علیحدہ چیز ہے، روایات موجود ہے، ترتیب کے حساب سے پہلی کلاس میں جائیں گے آپ۔ اوبیسلی اگر آپ نے ڈاکٹر بھی بننا ہے، انجینئر بننا ہے، یا کچھ بھی، یا پڑھا لکھا ہی کہلانا ہے، تو آپ ڈائریکٹ 10ویں کلاس میں تو نہیں جائیں گے، تو آپ پہلی کلاس میں جائیں گے، پھر دوسری، پھر تیسری، پھر چوتھی، پانچویں۔ تو یہ میں نے اس ٹائم بھی بیان کی تھی کہ اگر آپ قرآن مجید کو سمجھنا چاہتے ہیں تو اس ترتیب سے چلیں، 1 2 3، پہلی وحی، دوسری وحی، تیسری وحی، اس ترتیب سے چلیں کہ شروع کی صورتیں کون سی تھی جو مکہ میں نازل ہوئیں، پھر مدینہ میں کون سی صورتیں نازل ہوئیں، پھر اس کے بعد کون سی صورتیں نازل ہوئیں، پھر آخری صورتیں کون سی، اس ترتیب سے چلیں۔ تو ترتیب مصحف یہ ہے جو ہم قرآن مجید پڑھ رہے ہیں، اور ترتیب نزولی وہ ہے جو میں نے آپ کو بیان کر دی۔ لیکن یہاں اصل ترتیب یہی ہے، اور یہ وہی ترتیب ہے جس کو لوح محفوظ کہا گیا ہے، یہ وہی ترتیب ہے جو کتاب محکوم ہے۔ اور اس اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل کے ذریعے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے سے اس کو مرتب کر کے پوری امت کو بتایا۔ تو یہ ہے ان علینا جمعہ و قرآنہ، تو اس کے مراد اس کو مرتب کر دینا، اس کو ترتیب کر دینا، یہ سارا کام کر دینا ہماری ذمہ داری ہے، یہ اللہ تعالیٰ فرمائے۔ اور جب ہم اس کو مرتب کر دیں، تو جب ہم اس کو مرتب کر دیں، یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اپنے نبی کو کہ اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جب ہم اس کو مرتب کر دیں، ترتیب میں لے آئیں، سیٹ کر دیں، تو جب ہم اس کو کر دیں تو پھر آپ اسی ترتیب کے مطابق اس کی پیروی کیجیے گا۔ تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی پیروی کریں گے تو ہمیں بھی اسی ترتیب کے مطابق اس کی پیروی کرنی ہوگی۔ یہ ہے ترتیب مصحف۔ ترتیب نزول کی اہمیت کیا ہے، یہ میں نے اکثر آپ کو بیان کیا ہے، یہاں پر میں اس کا بھی حوالہ دے دوں۔ اصل میں حالات اور واقعات کے مطابق آیات کا نازل ہونا، اور آیات کا نازل ہونا یہ ترتیب نزول کو مناسب کرتا ہے، واضح کرتا ہے، یہ اس کی مناسبت کی پس منظر کے مطابق ہے۔ اگر آپ 1 by 1 سٹیپ بائی سٹیپ اگر اللہ تعالیٰ کہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو انڈرسٹینڈ کرنا چاہ رہے ہیں تو ترتیب نزولی کے حساب سے آپ چلیں گے۔ آپ کو پتہ لگے گا پہلی وحی نازل ہوئی، اس کے پیچھے وجہ کیا تھی، معاملہ کیا تھا۔ اب وہ جب وہ نازل ہو گئی تو اب اللہ تعالیٰ نے اپنا ڈیسیجن بھیجا ان کی اس سوچ کے مطابق، اس مسئلے کے لیے، اس پریشانی کے لیے جو بھی تھا۔ پھر اس مسئلے کے بعد جو نازل ہوئی آیات، اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کے نبی نے جو ڈیسیجن لیا اس کے انگیسٹ کیا ہوا، اب یہ ہوگی پہلی وحی۔ پھر اس کے بعد کچھ مسئلے کھڑے ہوئے، پھر دوسری وحی۔ یہ بیسکلی 1 by 1 ڈیسیجن ہے۔ جیسے الحمدللہ ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں، فار ایگزامپل، یا سورۃ الکوثر چلیں ایسے کر لیتے ہیں، تو 3 آیات ہیں، تو بیسکلی وہ 3 آیات 3 ڈیسیجنز ہیں، اور ایک صورت بیسکلی اس پورے ڈیسیجن کا مجموعی مضمون ہے جو اس کے بیہائنڈ دا سین پہ ہے۔ تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ مختلف فیصلے ہیں، مختلف حالات اور واقعات کے اوپر نازل ہونے والے ڈیسیجن ہیں جن کو ہم نے ٹائم ٹو ٹائم سمجھنا ہے۔ اگر آپ اس کے مطابق چلیں گے تو یہ ترتیب نزولی کہلائے گا۔ تو حالات کے ساتھ اگر کوئی حالات تھے، کوئی معاملات ایسے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑوسی تنگ کر رہے تھے۔ اب پڑوسی میں کون تھا؟ ان کے خود کے سگا چچا، جس کا ذکر سورۃ اللہب میں آیا ہے، ان کے اپنے سگے چچا، ان کی سگی چچی، وہ ان کو اگر ڈسٹرب کر رہی ہیں، پریشان کر رہی ہیں، وہ جا رہے ہیں تو ان کے اوپر گند پھینک رہی ہیں، کوڑا کر رہے ہیں، کوئی ہوٹنگ کر رہے ہیں، بات نہیں سن رہے، مجلس میں اگر وہ قرآن مجید کی آیات بیان کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے احکامات بیان کر رہے ہیں، تو ایسا مسئلہ اب پڑوسی کا کوئی معاملہ آیا تو پڑوسی کے حقوق نازل ہو رہے ہیں، ان سے متعلق کوئی ڈیسیجن آ رہے ہیں۔ اب جیسے اللہ تعالیٰ کے نبی تشریف فرما ہوئے مدینے کے اندر،
اب وہاں پردے کا حکم نازل ہو رہا ہے، وہاں پردے کا معاملہ شروع ہو رہا ہے، کیونکہ وہ انصاری کا معاملہ ہے، وہ باہر کا ہے، تو وہاں پر پردے کا معاملہ آ رہا ہے۔ اب سورۃ آل عمران کی آیات نازل ہو رہی ہیں، اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے ہیں طلاق سے متعلق، یہاں پر کیا کیا جائے، کیسے ڈیسیجن لیے جائیں، کیا فیصلے کیے جائیں، کس طرح طلاق کے معاملے ہوں، کس طریقے سے کوئی بھی آئے کیسے کہہ دے گا، الفاظ کون سے بولنے چاہیے، کن الفاظوں پہ معاملات آنے چاہیے، وہ نازل ہوئے ہیں۔ اپنی زبانوں پہ کنٹرول رکھنے کے لیے، اپنے معاملات کو درست رکھنے، قل اعوذ برب الفلق، کہ یہ تم میں سے جو نیگوشیشن کرنے آئے ہو کہ تم چاہتے ہو کہ کچھ میں چھوڑ دوں، کچھ تم رکھ لو، کچھ تم چھوڑ دو، کچھ ہم کر لیں، ایسا نہیں ہوگا۔ تو یہ معاملات اصل میں حالات اور واقعات، اور پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، آپ ایسا کریں، آپ اس طرح کریں، اب اس طرح کا کام کریں، تو یہ تمام معاملات اس ترتیب کے ساتھ آتے ہیں، اور یہ مصحف عثمانی کہلاتی ہے۔ اور مصحف عثمانی میں آیات کو جمع کرنا نہیں، قرآن کی ترتیب کو ایک نسخے کے اوپر جمع کرنا تھا، وہ ترتیب نہیں تھی، وہ ایک کتاب کی شکل میں تھی۔ یہ ہے اس بات کی دلیل، فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَ، ذمہ ہمارا ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ذمہ ہمارا ہے، ہم چاہیں گے اور ہم اس کو درجہ بدرجہ تدریجاً سٹیپ بائی سٹیپ اس کو سیٹ کر دیں گے، اور شروع کی بات سے واضح طور پر آپ کے سامنے شروع سے لے کے آخر تک ہر ترتیب کو سیٹ اپ کر دیں گے۔ جب سیٹ اپ ہو جائے تو آپ اس کے مطابق چلیں۔ قرآن کی ایک اور شان یہاں پر بیان ہوئی سورۃ الہود کے اندر، اسی سے متعلق، سورۃ الہود آیت نمبر 1، سورۃ نمبر 11، الف لام را کتاب احکمت آیات ثم فصلت من لدن حکیم خبیر۔ یہ وہ کتاب ہے جس کی آیات کو دلیل کے ساتھ پہلے مضبوط کیا گیا، پھر ایک ایسی ذات کی طرف اس کی تفصیل کے ساتھ بیان کر دیا جو حکمت کا مالک ہے، ہر بات کی خبر رکھنے والا ہے۔ یہ بات بھی آپ اپنے بات ایز اے جنرل نالج یاد رکھیے، قرآن کی ایک یہ بھی شان ہے کہ اگر آپ ترتیب نزولی کے حساب سے پڑھیں گے تو پہلے آپ کو ملیں گی مضبوط آیات۔ یہ میں نے پچھلے بیان میں بھی بیان کی کہ اس کی مثال اس دریا کی طرح ہے، اس سمندر کی طرح ہے جو اس پہاڑی سے جب گرتا ہے تعداد میں بڑا چھوٹا ہوتا ہے پر شور بڑا زیادہ ہوتا ہے، مگر جب وہی آگے سمندر سے مل جاتا ہے تو خاموش ہو جاتا ہے۔ پہلے جو آیات آئیں گی، یہ قرآن کا اسلوب ہے، اصول ہے کہ پہلی آیات جو نازل سٹارٹنگ آف آیات نزولی ہے، ان کے مضامین بڑے مضبوط ہیں، بڑے اہم مضامین ہیں، بڑے بلند مضامین ہیں، بڑی مضبوط آیات ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے انہی آیات کی تفصیل بعد میں بیان کی، آسانی کے ساتھ کھول کر، اور کچھ آیات اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی طرف بھی اشارتاً کی۔ اس کی ایک اور بھی مثال میں آپ کو دے دوں، جیسے سورۃ العصر، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ سب سے چھوٹی سورت پورے قرآن مجید کی، مگر معنی کے لحاظ سے دیکھا جائے تو پورے قرآن مجید کی ہدایت ہے اس سورت میں، پورے قرآن مجید کی۔ جیسے کہ آپ نے سمندر کو ایک چھوٹے سے برتن میں بند کر لیا، یہ ویسا سسٹم ہے، اور پھر اس کے اوپر ہدایت قرآنی کو کھول کر واضح کیا گیا آگے آیت میں۔ جیسے کہ میں نے آپ کو شروع میں کہا ہے کہ جیسے آم کی گٹھلی کو کھولو گے تو آپ کو اتنے اتنے سے بیج نظر آئیں گے، تو اگر آپ اس کو انالیسس کریں کہ ایک ایک بیج ایک پورے درخت کی امانت ہوتا ہے، تو یہی شکل ہے جو بعد میں جا کے درخت کی شکل اختیار کرتا ہے۔ یہی انداز ہمیں قرآن میں بھی مل رہا ہے کہ شروع میں بڑی گمبھیر آیات ملتی ہیں، مضبوط آیات ملتی ہیں، پر ذرا مختصر بات ہوتی ہے، اور پھر انہی کی تفصیل اور تشریح اور توجیہ بعد میں آگے جا کے ہوتی ہے۔ تو اسی وجہ سے جب طالب علم، اسی بات کو دوبارہ مد نظر رکھیے، جب طالب علم اس بات کو سمجھ رہا ہو کہ اس کی ایک ایک آیت کتنی مضبوط ہے، تو وہ کیا کرے گا سب سے پہلے، اور ایک ایک آیت بڑی اہم ہے اور رپیٹ نہیں ہو رہی، تو وہ کیا کرے گا، جب استاد پڑھے گا تو وہ اس کے ساتھ فٹافٹ پڑھنا شروع کرے گا تاکہ میں اس کو فٹافٹ یاد کر لوں۔ یہ وہ بحاف کے اوپر ہے، تو اس کے دماغ میں کچھ سوالات بھی آئیں گے، کوئی اشکال بھی پیدا ہوں گے، اور وہ چاہے گا میں اس کو حفظ کر لوں تاکہ کوئی لفظ رہ نہ جائے، تو مگر آگے سے استاد اس کو کیا کہہ رہے ہیں، فکر مت کرو، اس کو یاد کرا دینا ہماری ذمہ داری ہے،
اس کو جمع کر دینا، جیسے کہ میں نے جمع کرنے کی آپ کو تدریجاً بتا دیا، وہ بھی ہماری ذمہ داری ہے، اور پھر اس کی وضاحت کر دینا وہ بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اس میں ہمارا کیا فائدہ؟ ہم نے اس ترتیب کو سمجھ لیا، جمع کو بھی سمجھ لیا، ترتیب کو بھی سمجھ لیا، تو اس میں ہمارا کیا فائدہ؟ یعنی کہ ہمیں اس میں موتی کیا ملا؟ اس ساری بات میں ہمارے لیے معرفت ہدایت جو موتی اس میں مصور ہیں وہ ہمیں کیا مل رہے ہیں؟ تو پہلی 2 آیات میں اِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَ، یقین رکھو اس کو یاد کرنا، اس کو پڑھا دینا ہماری ذمہ داری ہے۔ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَ، پھر جب ہم اس کو جبرائیل کے ذریعے آپ کو پڑھائیں تو تم جب اس کو پڑھو تو اس کی پیروی کرو۔ تو اس کو جمع کرنا، اس کی ترتیب کرنا، اس کی ذمہ داری جب اللہ تعالیٰ لے رہے ہیں، اور پھر اگلی آیت میں ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانًا، پھر جب ہم اس کی وضاحت بھی کر دیں تو وہ بھی ہماری ہی ذمہ داری ہے۔ اس میں قرآن کی تمہید ہمارے سامنے ایک واضح نظر آتی ہے کہ قرآن کی جو توجیہ ہے، قرآن کا اجمالی تفصیل ہے۔ اگر کوئی سوال آپ کے دماغ میں آتا ہے، اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ یہ بات، یہ کوئی مسئلہ ہے میری زندگی کا، کوئی پریشانی ہے میرے معاملے میں، کچھ مسئلہ ہے جو مجھے سمجھ نہیں آ رہا، کوئی ایسی پرابلم ہے جو انڈرسٹینڈ نہیں کر رہے دوسرے اور میں نہیں سمجھا پا رہا، تو اس بات کی وضاحت اللہ تعالیٰ بیہائنڈ دا سین اس آیت میں کر رہا ہے کہ آپ لوگ فکر مت کرو انڈائریکٹلی۔ آخر آج کے انسانوں کے لیے بھی تو یہی آیات ہوئی نا، مگر حقیقی معاملہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات چیت ہو رہی ہے، گفتگو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو رہی ہے، پر بتایا تو پوری امت کو جا رہا ہے۔ تو جب تک تم اس کے ساتھ جڑے رہو گے، جب تک تم اپنا امام اس کو رکھو گے، جب تک تم اس کے پیچھے چلو گے، جب تک تم میرے احکامات پر عمل کرو گے، تمہارے تمام مسئلوں کا حل میں بیان کروں گا، تم فکر نہ کرو۔ تمہیں وقتاً فوقتاً تمام مسئلوں کی دلیل میں بتاتا رہوں گا، یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں۔ اگر آپ یہ سوچیں کہ آپ کو کوئی زندگی کا مسئلہ ہے، کسی قسم کا مسئلہ ہے، کسی قسم کی عادت ہی کیوں نہیں ہے، وہ نہیں دور ہو پا رہی، وہ نہیں ختم ہو پا رہی، کوئی ایک ایسا مسئلہ ہے جو دوسرے نہیں سمجھ پا رہے، سوال یہاں ہے کہ تم نے پہلے خود سمجھنا تو تم دوسروں کو سمجھا پاؤ گے، تو میں خود نہیں سمجھ پا رہا تو کیا کروں گا؟ تو ایسا نہیں ہے کہ آپ یہ کہو کہ مجھے ایک ہی صورت سے ساری بات دنیاوی معاملات میرے اندر گھس جائے، ایسا ممکن نہیں ہے۔ آپ کو تدریجاً پڑھنا پڑے گا، سمجھنا پڑے گا۔ گھریلو معاملات ہیں، آپ کو سورۃ المعاملے میں جا کے ملیں گے۔ اگر آپ لائن بائی لائن چلیں گے، اگر آپ اس کو اپنے مطلب کے لحاظ سے صرف اپنی مطلب کی 3 آیاتیں نکالی، ان کی تفاسیر نکالی، ان کی تشریح نکالی اور آگے چل پڑے، تو یہ دین آپ کے لیے کام نہ کر پائے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ کے لیے، کیونکہ کچھ حضرات کا یہ بھی ایک سٹائل ہے، ایک طریقہ ہے کہ انہوں نے کوئی بھی ایک صورت نکال لی، جبکہ وہ پڑھے لکھے ہیں، جبکہ ان کے پاس وقت کی قلت نہیں ہے، کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے کہ وہ کام نہیں کریں گے تو ایک وقت کی روٹی ان کی ایک دم بند ہو جائے گی، ایسا نہیں ہے۔ وقت ہے ان کے پاس، وقت وہ ان کے پاس اتنا ہے کہ وہ رات کو جا کے بھی نکال سکتے ہیں، اور اگر وہ ایک دن کی چھٹی کر لیں، اگر ایک مثال ہے، تو دنیا ختم نہیں ہو سکے گی۔ آخر ہر ہفتے ویسے بائی لاز کے مطابق، دنیائی حقوق کے مطابق اتوار کی تو چھٹی ملتی ہے، بٹ اس کے باوجود اس کے پاس اتنا نہیں ہے کہ وہ نہ کر سکے۔ پھر علم بھی ہے، پڑھا لکھا بھی ہے، سمجھ بھی رکھتا ہے، شعور بھی رکھتا ہے، اور جس دنیا میں رہتا ہے آج تو اتنی آسانی ہو گئی ہے، قرآن مجید اردو میں بھی آ گیا، ترجمہ اردو میں بھی ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ ترجمہ اردو میں نہیں ہے تو میں تو نہیں سمجھ پاؤں گا، عربی میں بڑا مشکل ہے میرے لیے، پر آپ سمجھ رہے ہیں۔ اور پھر بھی وہ اس کو نہ سمجھے اور اپنے مطلب کی ایک صورت نکالے، باقی ساری صورتوں کو چھوڑ دے، ایسا عمل آپ کے لیے ممکن نہیں ہوگا۔ جیسے آج کل ایک بڑا سادہ اور کھلا ماحول نظر آتا ہے، کچھ اور نہیں ملا تو ایک یہ بھی طریقہ آتا ہے، کیا کہ کاروبار کے کسی معاملے میں پھنسے ہیں تو جناب ہم نے سورۃ القاف نکال لی، تو بس ہم وہی پا رہے ہیں۔
اب جی کچھ مسئلہ پڑ گیا ہے، کوئی پریشانی پڑ گئی ہے، کوئی ذہنی پریشانی ہے، اب سورۃ الیاسین ہے، اور اس کے علاوہ اس نے پورا قرآن چھوڑ دیا۔ فضیلت اپنی اپنی جگہ پر ان صورتوں کی موجود ہے، جیسے سورۃ الزلزال ایک دفعہ پڑھیں نصف قرآن کی آپ کو ثواب ملے گا، بالکل ملے گا، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے۔ سورۃ الہاکم التکاثر حتی زرتم، سورۃ التکاثر پڑھیں، آدھی قرآن کا ثواب ہے۔ سورۃ الکافرون قل یا ایھا الکافرون، آیت الکرسی، تمام آیات کی سردار، جتنی بھی قرآن کی آیتیں ان کی سردار، بہترین صورت الحمدللہ رب العالمین، پورے قرآن کا مطالعہ، سورۃ الیاسین، سورۃ الملک، اپنی اپنی جگہ یہ فضیلت بے شک ہے، مگر اس کا یہ مطلب نہیں ہے، یہ میں نے دلیل دی تھی سورۃ الفیل اور سورۃ القریش کے اندر، کہ کوئی کچھ نہ بچا تو کم سے کم 10 ہی صورتیں یاد کر لی، مگر لوگوں کا تو یہ حال آ گیا ہے کہ وہ قل ہو اللہ سے آج تک آگے بڑھ ہی نہیں سکے، کچھ لوگوں کا یہ بھی معاملہ ہے، یا پھر ہم نے بس صرف یہی صورت یاد کر لی، بس السلام علیکم اللہ کے حوالے، بس اللہ خیر صلی اللہ۔ ہاں سورۃ الرحمن اچانک یاد آ گئی، کاروبار پہ گئے، کام پہ گئے، دکان کھولی، سورۃ الرحمن لگا دی، اب وہ چل رہی ہے، اب وہ چل رہی ہے، کیا چل رہی ہے مجھے کچھ نہیں پتا، کیا سمجھ آ رہا ہے مجھے کچھ نہیں پتا، کیا کہا جا رہا ہے مجھے کچھ نہیں پتا، میں آگے سے کیا کر رہا ہوں مجھے کچھ نہیں پتا، رحمان ختم ہوگی، لو جی بسم اللہ ہوگی، اب کام شروع کریں۔ تو کیا میں یہ کر سکتا ہوں کہ میں 10 سپیکر لگا دوں، 10 ویڈیوز لگا دوں سورۃ الرحمن کی، تو کیا میں ایک ٹائم پہ 10 صورتیں پڑھ رہا ہوں؟ پڑھنے والا تو ویڈیو سسٹم ہے، خود تو میں پڑھ نہیں رہا ہوں۔ تو یہ بھی انسانوں کی آج کی کمی کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ جب انسان کے دل میں کوئی سوال پیدا ہوتا ہے، اس کی ذمہ داری، اس کی تفصیل، تو جب وہ اپنی تفصیل کے معاملے میں آتا ہے تو اپنے مطلب کے سوالات نکالتا ہے، باقی وہ قرآن مجید کے اس معاملے کو بول جاتا ہے، چھوڑ دیتا ہے، چھٹی، کوئی سسٹم نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ اب آپ یہ کہیں کہ دین اسلام میں صرف روزہ، نماز، زکوٰۃ، حج اور دیٹس اٹ، اس کے بعد کچھ نہیں، اور پوچھا جائے گا آپ مسلمان ہیں تو آپ ایک آئی ڈی کارڈ کی شکل میں کلمہ پہلا پڑھ دیں گے یا دوسرا پڑھ دیں گے، دیٹس اٹ۔ اس کے بہاف کے اوپر آپ کے پاس دین کی کیا دلیل ہے؟ نالج کا یہ حالات آگے ہیں کہ ہر بندے کو 2 جمع 2 کا پتہ ہے، ہر بندے کو حساب کا پتہ ہے، کتاب کا پتہ ہے، بات چیت کا پتہ ہے، طریقے کا پتہ ہے، اور اگر نہیں پتہ تو اس کو ٹھوس کے سمجھایا جائے گا کہ ایٹیکیٹ سیکھیں، مجلس میں بیٹھنے کے، گفتگو کرنے کے، کھانے کے، پینے کے، کہیں جانے کے، کہیں کچھ کرنے کے، اور نالج ہے پوری دنیا کی۔ میں وہ اکثر کہتا ہوں کہ دنیا میں آج فون سمارٹ ہو رہا ہے، بندہ تو بالکل بیکار اور بے وقوف ہو گیا ہے کہ اس کو اپنے دین کی علم نہیں ہے، آپ کو بیسک ایجوکیشن اپنی پتہ ہی نہیں ہے۔ شادی کے اندر بیٹھا ہے دولہا تو 4 آیتیں نہیں پتہ، اس کو صرف اردو کے وہ 3 ورڈ آتے ہیں، قبول ہے، قبول ہے، قبول ہے، دیٹس اٹ۔ باپ مار گیا، کوئی پتہ نہیں کہ اس کو کیسے دفنانا ہے، کس طرح دفنانا ہے، کیا میں نے آیات پڑھنی ہے، مجھے کچھ نہیں پتا۔ ہاں جیب میں پڑا ہوئے ایک 5000 کا وہ نوٹ، بقول دنیا کے وہ 5000 کا نوٹ ہے تو وہ بھی ایک ہی کاغذ ہی نا، تو وہ ایک کاغذ کا ٹکڑا میں دوں گا کسی بھی کاری کو تو میں کہوں گا یہ ساری ذمہ داری تو کر اور پوری کر کے جنازہ پڑھا دے، اللہ خیر صلی اللہ، میں وہ دیکھوں گا صرف بندوبست کر رہا ہوں۔ تو قرآن کو جمع کرنا اور اس کی تمہید، اس کو کرنا، تمام ذمہ داری جب اللہ تعالیٰ یہاں خود لے رہے ہیں، تمہاری ہر پریشانی کی ذمہ داری، اگر تمہارے دل میں کوئی سوال آتا ہے، اگر تم قرآن مجید پڑھ رہے ہو اور پڑھتے پڑھتے تمہارے دماغ میں کوئی ایک سوال پیدا ہو گیا، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کا جواب اسی آیت میں ملے گا، تم پڑھتے چلے جاؤ، تم پڑھتے چلے جاؤ، سمجھتے چلے جاؤ، تمہیں انشاءاللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ہی اس کا جواب آ جائے گا۔ اسی کی دلیل میں نے آپ کو دے دی کہ پہلے قرآن مجید کا اسلوب کہ پہلی آیات محکم آیات، مکمل آیات، ایک مکمل ذخیرہ، بعد میں اسی کی تفصیل آ گئی، اس کی بھی میں آگے دلیل بیان کرتا ہوں۔ تو قرآن کے بیان کی 2 شکلوں کی صورتیں ہیں جس سے آپ پڑھ لیتے ہیں۔ پہلی صورت تمہید القرآن بالقرآن، مطلب قرآن کی توجیہ اور تفصیل قرآن کے ہی ذریعے، جیسے کہ میں نے کہا کہ قرآن کے اسلوب
جیسے کہا محکم آیات، پھر انہی آیات کی تفصیل آ گئی. جیسے کہ اس کے علاوہ ایسا بھی ہے کہ آپ کے اللہ تعالیٰ نے کوئی حکم نازل فرمایا، اللہ تعالیٰ نے کوئی حکم نازل فرمایا، آپ کے ذہن میں کوئی سوال آیا، کوئی ذہن میں کوئی بات چیت آئی، پھر آپ نے اسی کے احکامات کے مطابق اللہ تعالیٰ نے آگے تفصیل اس کی بیان کر دی. جیسے روزے کا مسئلہ، جب روزے کا حکم ہوا تو اس سے پہلے تو یہود بھی تھے تو وہ سحری نہیں کرتے تھے. رات کے ٹائم ازواج مطہرات جو ان کی ازواج ہیں ان کے ساتھ ہم بستری نہیں کرتے تھے. اب جب روزے کا حکم آیا تو معاملہ پھنسا گیا، مشکل پڑ گئی، کیا کریں، سوالات پیدا ہو گئے، ایک کشمکش پیدا ہو گئی. پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے سوالات کا جواب دیا، یعنی کہ تمہید القرآن، یعنی قرآن اپنی ہی بات کو اب وضاحت کرتا ہے دوسری آیت میں. جیسے کہ میں نے ہمیشہ کہا ہے کہ میرے ہر عنوان کے ایک سٹارٹنگ میں میں جب یہ بیان لکھتا ہوں تو شروع میں یہ بات لکھتا ہوں کہ قرآن کی ایک آیت دوسری آیت کو روشن کرتی ہے. اور اسی روزے کی والی بات کے اندر جب یہ وسوسہ پیدا ہوا تو آیات نازل ہوئیں. سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 187 اور اس کے آخر میں فرمایا کیا، کذالک یبین اللہ آیات للناس لعلہم یتقون. اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنی نشانیاں لوگوں کے سامنے کھول کھول کر بیان کرتے ہیں تاکہ لوگ تقوی اختیار کر لیں. یعنی کہ اگر آپ کے اندر ابھی شعور کی سطح بہت کمزور ہے، کیونکہ اکثر لوگ یہ کہتے ہیں مجھے کہ جناب میں تو قرآن سن رہا ہوں، میں قرآن پڑھ رہا ہوں، پر مجھے ابھی اندر سے وہ چیز محسوس نہیں ہو رہی، مجھے وہ ابھی بات لگ نہیں رہی. تو لگ جائے گی، آتے رہو، چلتے رہو، سنتے رہو، پڑھتے رہو، شوق پیدا کرو، ہو جائے گا. ہر مسئلے کا حل اس میں موجود ہے، پر وہ تدریجاً ہے. یہی بات شروع میں اپنے نبی کو کہا کہ آپ اس کو فکر نہ کریں، یاد کرا دینا ہماری ذمہ داری، حفظ کرا دینا ہماری ذمہ داری. کوئی آیت اس میں سے رہ جائے آپ فکر نہ کریں، کوئی آیت نہیں بھولیں گے، کوئی کچھ نہیں ہوگا، ہماری ذمہ داری. پھر بعد میں اس کی تفصیل بیان کر دینا ہماری ذمہ داری. جیسے کہ میں نے آپ کو دلیل دی کہ روزے کا حکم ہوا تو اس سے پہلے یہود تو روزہ رکھ رہے تھے تو ان کے اندر تفتیش پیدا ہو گئی. پھر اللہ تعالیٰ نے وضاحت کر دی، کھول کر آیت دے دی. جیسے کہ جب حکم آیا پردے کا، کیا کیا جائے، کیسا پردہ ہو، کس طرح کا پردہ ہو، کس طریقے سے لیا جائے، کس کے آگے لیا جائے اور کس کے آگے نہ لیا جائے، اور کس کے آگے کتنا لیا جائے. اللہ تعالیٰ نے واضح، اگر آپ وہ آیت پڑھیں سورۃ النساء کی اور سورۃ عمران میں جو اس کی وضاحت ہوئی ہے، کھول کر کتنا ہاتھ نظر آئے، کتنا منہ نظر آئے، کس کے آگے نظر آئے، کس کے آگے نظر نہ آئے، کس سے پردہ کرنا ہے، سب کا ایک ایک نام لیا، وضاحت کر دی، کچھ نہیں چھوڑا، کوئی بات نہیں رہی. اسی طرح کتنا دیا جائے تاکہ کوئی وسوسہ اگر تمہارے دل میں رہ گیا ہے تو وہ بھی ختم ہو جائے، ورنہ ایسا نہ ہو کہ کسی لا علمی کی وجہ سے تم اللہ کی حدودیں پار کر جاؤ، تو اللہ کی حدودوں کو پامال کر جاؤ. تو ایک یہ ہے کہ قرآن کا بیان اور تفسیر قرآن کے ہی ذریعے. اس کی مزید دو شکلیں ہیں، وہ بھی میں ساتھ ہی بیان کر دوں. پہلی محکم آیات، جیسے کہ میں نے آپ کو کہا ہے کہ قرآن کا اسلوب بھی یہی ہے کہ پہلے محکم آیات آتی ہیں، گمبھیر آیات آتی ہیں، پھر اس کے بعد انہی کی تفصیل آتی ہے. جیسے کہ میں نے آپ کو دریا کی مثال دی کہ یہ دریا آخر پہاڑی علاقے سے ہوتا ہوا، آج کا فلڈ کا ایشو آیا ہوا ہے تو آپ دیکھتے ہیں کہ وہاں کیسے زور سے پانی آ رہا ہوتا ہے، مگر جیسے وہ دریا میں آتا ہے، بڑے سمندر میں آ کے ملتا ہے تو خاموش ہو جاتا ہے، پرسکون، کیونکہ طویل جگہ ہے، بڑی جگہ. بات پہلے کیونکہ محکم آیات آئیں گی، مکمل آیات آئیں گی. اسی بات کی دلیل جیسے کہ میں نے ہود میں دی ہے، سورۃ الہود آیت نمبر 1، سورۃ نمبر 11، کتاب احکامت آیات ہو، کہ یہ ویسی کتاب ہے کہ جس کی پہلی آیات ہم نے پہلے اس کو مضبوطی سے بیان کیا دلائل کے ساتھ، پھر ہم نے اس کو آسان الفاظ میں تفصیل کے ساتھ کر دیا. دوسری بات حکم کی وضاحت، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی حکم نازل ہوا، پھر اسی کی تفسیر بیان ہوئی، تمہید بیان ہوئی صراحت کے ساتھ، تاکہ علمی طور پر آپ کے ذہن میں یہ بات رہے، کوئی فتنہ نہ رہ جائے. یہ باتیں بیسکلی میں نے آپ کی جنرل نالج کے لیے بھی بھرا رہا ہوں کہ یہ بھی ایک ذریعہ ہے علم کو حاصل کرنے کا. دوسری تمہید ہے قرآن بالبحیثیت سنت رسول، قرآن کو جانا جائے اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور طریقے کے مطابق. مثال کے وقت
مثال کے طور پر اس وقت ویسے تو بہت بڑا یہ فتنہ چلتا ہے، ہر انسان معاذ اللہ معافی کہوں گا معذرت کے ساتھ، جب چاہے جو چاہے ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے ساتھ اپنی بات کا لگا کے دلیل بنا دینا۔ تو ایسا دھیان دیا کریں، بات کرنے سے پہلے سوچ لیا کریں کہ آپ اللہ کے نبی سے متعلق کوئی بات کرنے لگے ہیں تو اپنی مرضی سے اپنی مرضی کے دلیل، جیسے کہ میں نے آپ کو شروع میں ایک دلیل دی ہے کہ کہاں سے یہ بات نکلی، کس نے نکالی۔ نقاب ہوتا ہے، حجاب نقاب نہیں ہوتا۔ نقاب کا مطلب ہے یہ رکھا اگر گھر سے باہر جانا ہے تو آنکھیں وہ بھی نظر آ رہی ہیں، باقی پورے ہاتھ پاؤں تک ڈھکے ہوئے ہیں، یہ ہوتا ہے۔ مگر لوگوں نے آج کل یہ بھی ایک سٹائل رکھا ہے، نیچے جینز پہنا دی ہیں بچیوں کو اور اوپر ٹائٹ کپڑے اور اینڈ پہ لا کے حجاب پہنا دی۔ میں بات اس کی طرح، اسی طرح ہر انسان نے اپنے لحاظ سے دین کو ایک مختصر کر لیا ہے، بالکل شارٹ فارم کر لیا ہے، روزہ، نماز، زکوٰۃ، حج، دیٹس اٹ۔ وہ بھی نماز کی دلیل ہمیں نہیں پتہ، زکوٰۃ کی کوئی دلیل کا پتہ نہیں، کس طرح ہے، کتنی ہے، کس طریقے سے دینی ہے، لازمی ہے، یہ نہیں پتہ، بٹ دے دیں گے جتنی ہے وہ۔ تو اپنے آپ کو شارٹ فارم میں لے آئے ہیں۔ تو قرآن کی تمہید حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کے ذریعے، یعنی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی وضاحت فرمائی اپنے عمل کے ذریعے، اپنے قول کے ذریعے، دونوں کے ذریعے۔ حدیث کی ڈیفینیشن بھی اصل میں کیا ہے؟ یہی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قول، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریر۔ تقریر سے مراد یہاں پر وہ تقریر نہیں ہے جو ہم لوگ کرتے ہیں۔ تقریر سے مراد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی عمل ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نہیں روکا اور کوئی قول نہیں کہا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ نے اس کی توجیہ فرما دی، اس کی اجازت سی دے دی۔ اگر وہ حرام ہوتی بات تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو روک دیتے۔ اس کو بولا جاتا ہے تقریر، یعنی کہ ایک کام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہو رہا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا نہیں، تو گویا اس بات کی تقریر فرما دی، توجیہ فرما دی کہ وہ شے حرام نہیں ہے، اگر وہ حرام ہوتی تو آپ اس کو روکتے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قول، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریر گویا در حقیقت قرآن اور تمہید کی تفصیل ہے، توجیہ ہے۔ قرآن کو سمجھنے کا یہ بھی ایک ذریعہ ہے۔ جیسے کہ اس کی ایک شکلیں بھی ہیں، میں آپ کو یہاں پر بیان کرنا ضروری سمجھ رہا ہوں، جیسے کہ وحی جلی اور ایک ہوتا ہے وحی خفی۔ وحی جلی جیسے کہ قرآن مجید، اللہ تعالیٰ کی وحی لفظ با لفظ، الفاظ با الفاظ جو نازل ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف قرآن کی وحی جلی ہی نہیں عطا فرمائی، وحی خفی بھی عطا فرمائی۔ وحی خفی مطلب کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو الہام بھی ہوتا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کشف بھی ہوتا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو روئے صادقہ بھی ہوتا تھا، یعنی کہ سچے خواب بھی آتے تھے۔ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب ہی دیکھا تھا جس کے تحت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر کیا، جس بات کی دلیل سورۃ الفاتحہ میں آ گئی، سورۃ فتح میں آ گئی، آیت نمبر 27، سورۃ نمبر 48۔ لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولُ الْآيَاتِ رَسُولُ الرُّؤْيَا بِالْحَقِّ لَا تَدْخُلُوا النَّاسَ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے اپنے رسول کو سچا خواب دکھایا جو واقعہ بالکل مکمل طور پر واضح تھا، بالکل مطابق تھا، اس کے مطابق۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی صرف وحی جلی کی طرف سے نہیں، وحی خفی کے ذریعے بھی کرتے تھے، اور وحی خفی کی بے شمار شکلیں میں نے جیسے آپ کو بتایا، الہام بھی ہے، کشف بھی ہے، روئے صادقہ یعنی کہ سچے خواب بھی ہیں۔ مگر اگر آپ غیر علمی کی طرف رکھیں گے، غیر نبی کی طرف رکھیں گے، سوری علمی سے میں غیر نبی کی طرف رکھیں گے، تو یہ وحی خفی آج بھی چل رہی ہے، مگر اس کے اندر غلطی کا امکان بھی ہے، جیسے کہ خواب سچا بھی ہوتا ہے اور جھوٹا بھی ہوتا ہے۔ اسی طرح شیطان کی طرف سے بھی کوئی ارتقاء ہو سکتا ہے، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف چاہے وحی خفی ہوئی، وہ تو بالکل ہی واضح ہے، اس میں تو کوئی امکان ہی نہیں خرابی کا، اور چاہے وحی خفی ہوئی ہے، چاہے الہام ہوا ہے یا خواب بھی دیکھا ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مضبوط تھا، حفاظت میں تھا، وہ غلط ہونے کا کوئی امکان تھا ہی نہیں، کیونکہ یہ بات حقیقتاً ہے۔
باقی چیزوں میں دخل معاملہ ہو جانا، میں نے غیر نبی کی جو بات کہی ہے اس کی طرف ہو جانا، اس میں امکان موجود ہے، پر حضور کی وحی، حضور کا خواب، حضور کا الہام، حضور کا کشف، وہ سب محفوظ ہے۔ اس کی سب سے بڑی دلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وہ بات جس کی ہر سال ہم اسی خواب کی تعبیر کے لیے، اسی خواب کی سنت، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس سنت جو بحاف خواب کے ذریعے تھی، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا، کوئی لفظ نازل نہیں ہوا، دیکھا جائے تو کوئی وحی نازل نہیں ہو رہی، کوئی لفظی حکم نازل نہیں ہو رہا، کوئی فرشتہ نہیں آیا، ایک خواب ہی دیکھا، اور اسی کی سنت ہر سال ہم قربانی میں نہیں کرتے۔ اگر آپ دیکھیں تو ایک شخص نے اگر خواب دیکھا اپنے بیٹے کو قتل کرنے کا، تو دیکھا جائے تو بہت بڑا گناہ ہے، حرام ہے اپنے بیٹے کو قتل کرنا اس معاملے میں، ایسے ہی ہے۔ پر ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا تو اس کا مطلب ان کو یہ معلوم تھا کہ یہ بات سچ ہے، مجھے یہ کرنا ہے۔ تو نبی کا خواب وہ بھی محفوظ، نبی کا الہام وہ بھی محفوظ، نبی کا کشف وہ بھی محفوظ، نبی کی وحی وہ بالکل محفوظ، اس میں کوئی ابہام نہیں ہے، مگر غیر نبی کے لیے دوسری ہے۔ تو وحی جلی قرآن کے الفاظ کے ساتھ ہے، وحی خفی وہ سورس، وہ ذریعے جو اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت فرمائی، اس کو بولا جاتا ہے۔ اب سنت کیا ہے، اس کو بھی ساتھ ہی میں بیان کر دوں، یہ آخری معاملہ ہے۔ اور اس وحی خفی کی اگر میں سنت کی تعریف کروں تو وہ یہ بنے گی کہ وحی خفی کی روشنی میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وحی جلی کی تمہید فرما دی، یعنی کہ اس بات کی دلیل سورۃ النحل آیت نمبر 44، سورۃ نمبر 16، وَأَنزَلَ إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبْتِيَتْ لِلنَّاسِ مَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ وَعَلَّمَهُمْ يَتَفَكَّرُونَ۔ اور اے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تم پر بھی یہ قرآن اس لیے نازل کیا تاکہ تم لوگوں کے سامنے ان باتوں کی وضاحت اور تشریح کر دو جو ان کے لیے اتاری گئی ہیں، اور تاکہ وہ غور اور فکر سے کام لے سکیں۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل میں بھی وہ تمہید فرما دی کہ اپنے عمل کے ذریعے ان کو وضاحت کر دو، کیونکہ یہ وحی جو ہم نے آپ کی طرف قرآن کی شکل، آیات کی الفاظ کی شکل نازل کی، اس کی وضاحت اس اپنے عمل کے ذریعے بھی کر دیں۔ تو ایک تمہید جو اللہ تعالیٰ نے فرمائی قرآن کے ذریعے اور اس میں اس کی وضاحت فرمائی، دوسری تمہید اللہ تعالیٰ نے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بذریعہ تمہید محمدی، جس میں وحی خفی کے ذریعے مزید رہنمائی فرمائی، اور اسی کی روشنی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کی رہنمائی فرمائی، یہی در حقیقت ایک اور شکل ہے۔ اسی کو بولتے ہیں تمہید قرآن بحیثیت سنت رسول۔ تو یہ وہ تمام ذریعے ہیں جن کے ذریعے آپ قرآن کو سمجھ سکتے ہیں۔ میں یہ ساری بات بیس مورل کر رہا ہوں اس بحاف پہ کہ آپ قرآن کو کن ذریعوں سے سمجھ سکتے ہیں۔ قرآن کو سمجھنا قرآن کے ہی ذریعے، شروع میں نے آپ کو وہ دلیلیں دے دی ہیں کہ تمام چیزوں کی ذمہ داری جو اس کو جمع کرنا، اس کو ترتیب کرنا اور اس کی تفصیل، وہ سب اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر ذمہ داری لے لی۔ تو بحیثیت مسلمان ہمیں جب یہ یقین ہو گیا تو پھر ہم نے کیا کیا؟ قرآن کو سمجھا۔ کیسے؟ ایک قرآن کو سمجھا قرآن کے ہی ذریعے، قرآن میں کوئی حکم نازل ہوا، اس کی تفصیل قرآن میں ہی آ گئی۔ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی وحی نازل ہوئی، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے عمل، قول اور تقریر کے ذریعے وضاحت کر دی، جس کی میں نے آپ کو مثال دے دی، جیسے نماز کی۔ نماز کا ذکر صرف قرآن مجید میں ہے، پر عمل حدیث میں ہے، سنت کے عمل میں۔ تو جب ہم سنت کو ملائیں گے تو ہمیں قرآن مجید کی وہ آیت واضح ہو جائے گی۔ تو اگر ہم دوسرے الفاظ میں کہیں تو قرآن کیا ہے؟ وہی والی بات جو میں نے آپ کو پچھلے بیان میں کہی تھی، اگر الف از ایکول ٹو ہے بے کے اور بے از ایکول ٹو ہے جیم کے، تو میں یہ کہہ سکتا ہوں الف برابر ہے جیم کے۔ تو سیم تھنگ، قرآن مجید اصل میں کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قول، ان کا عمل اور ان کی تقریر، یہ تمام معاملات قرآن مجید ہے۔ اور ہمیں ویسے بھی قرآن مجید کن کے ذریعے ملا ہے؟ محمد کے ذریعے۔
تو محمد ہی بحیثیت قرآن مجید کی ایک شکل ہے۔ آسان الفاظ میں اس کو ہم نے سمجھتے ہیں کہ قرآن مجید بھی براہ راست ہمیں نبی کے ذریعے ملا ہے، تو یہ محمد کے ذریعے ہی ملا ہے۔ اصل میں یہ سند ہے قرآن مجید کی۔ قرآن مجید از اکول ٹو محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور کردار اور عمل اور احکامات کو جاننا از اکول ٹو قرآن مجید کو جاننا، اور قرآن مجید کو جاننا از اکول ٹو اللہ تعالیٰ کو جاننا۔ تو نماز بھی ہمیں اسی کی طرف دیکھی جائے۔ تو اگر میں اس بات کی بھی دلیل رکھوں تو ہمارے مسلمان ایز اے مسلمان آج کتنی بڑی قوم ہے، تو اتنی بڑی قوم میں جو نماز ہے اگر اس کا اختلاف نکال بھی لیتے ہیں تو 1% ملے گا، اس سے زیادہ نہیں ملے گا۔ وہ ہاتھ کہاں باندھنے ہیں، ہاتھ کدھر رکھنے ہیں، بھائی یہی اختلاف ملے گا نا۔ تو نماز کا طریقہ ہمیں کہاں سے ملے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ تو یعنی کہ ایسا طریقہ آج بھی اتنا مضبوط ہے کہ اگر اختلاف کا بھی معاملہ رکھیں تو 1% ہے، 99% تو ہمارا اتفاق ہی ہے۔ تو اصل میں دین کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور اس کی بنیاد ایک کتاب ہے اور دوسری میں نے آپ کو بتایا سنت۔ تو سنت کو جاننے کے لیے بھی ایک ذریعہ ہے، اسی کو بات سمجھ لیں۔ اس کے دو، پہلا ذریعہ حدیث کے ذریعے سنت کو جانا جاتا ہے، دوسرا ذریعہ ہے امت کے تواتر سے جو امت کرتی چلی آ رہی ہے۔ ایک یہ بھی بات ایز اے نالج اپنے ذہن میں رکھیے گا، بینگ مسلم، جب 5-7 کچھ بندے یا مسلمان مل کر اللہ کے احکامات کے مطابق یا شریعت کے مطابق ایک فیصلہ کر لیتے ہیں تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کے مطابق ایک قانون بن جاتا ہے۔ جیسے کہ میں اس کی ایک اگزامپل دے رہا ہوں، جیسے حضرت عمر رضی تعالیٰ عنہ نے اپنے تمام باقی عالموں سے گفتگو سے معاملے سے ایک قانون سازی اختیار فرمائی۔ وہ قانون سازی کو اگر آپ توڑتے ہو تو صرف آپ قانون کی پاس دھجیاں نہیں اڑاتے، آپ ان کے احکامات کی بھی خرابی کرتے ہیں۔ جب ان کے احکامات کی خرابی کریں گے تو آپ کیا بنیں گے؟ آپ فساد کی جڑ بنیں گے۔ تو جب مسلمانوں میں سے لوگوں نے مل کر ایک اتفاقاً ایک معاملے کے اوپر اتفاق کر لیا کہ ہم نے یہ کام کرنا ہے، اگر آپ اس کو توڑیں گے تو وہ گناہ کے بیس پہ بھی آ جائے گا۔ دیکھا جائے تو کوئی فرق نہیں پڑتا اشارہ توڑنا، ٹریفک کے ایک معاملے میں اشارہ توڑنا کوئی خاص آج سمجھا نہیں جاتا بڑی بات، اور اگر توڑ لیا جائے تو آگے دھونس بڑی تگڑی ہوتی ہے کہ جناب ہم وہ ہیں تو ہم یہ ہیں، ابھی آپ کی بات کرا دیتے ہیں تو ایسے۔ تو اصولاً ایک مسلمان بحیثیت قوم نے ایک فیصلہ کیا کہ انسان اس رولز اینڈ ریگولیشن پر چلیں گے۔ انسان میں یہی تو فرق ہے جو میں نے پچھلے بیان میں کہا، انسان میں اللہ تعالیٰ نے عقل کس لیے دی؟ اسی بحاف پہ کہ وہ جانوروں میں فرق کر لے، ورنہ انسان اور جانور میں فرق نہیں رہے گا۔ یہ میں نے دلیل اس پہ بیان واضح کر دی پچھلے بیان میں۔ تو یہ ایک رول بنایا، تو اگر اس رول کو بھی توڑا جائے گا تو ایک تو فساد کا معاملہ آپ دنیاوی لحاظ سے تو خرابی کا باعث بنیں گے، مگر دوسرا گناہ کا بھی باعث بنیں گے۔ یہاں پر وہ دوسری بات ہمیں واضح ہوتی ہے کہ سنت کو جاننے کے 2 طریقے ہیں۔ پہلا ہے حدیثوں کے ذریعے، محدثین کے ذریعے، دوسرا ہے امت کے تواتر کے عمل کے ذریعے، ایک معاملے کے ذریعے۔ صحابہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک عمل کرتے دیکھا، تواتر سے کیا مراد ہے؟ عمل کرتے دیکھا، اور پھر تابعین نے صحابہ کو دیکھا، تبع تابعین نے تابعین کو دیکھا، پھر نسل در نسل وہ عمل چلتا رہا۔ سنت رسول کو جاننے کا سب سے پہلا ذریعہ تواتر ہی تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ عمل کیا، اس عمل کو صحابہ نے دیکھا، پھر تابعین نے دیکھا، تبع تابعین نے دیکھا، پھر نسل در نسل وہ کام چلا۔ دوسرا ذریعہ ہے حدیث جو آن ریکارڈ ہے۔ تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ سنت کو جاننے کا ایک ذریعہ ہے آن ریکارڈ، حدیثوں کے ذریعے۔ محدثین نے اپنی پوری زندگی لگا دی اس کے اوپر، اپنا پورا معاملہ لگا دیا، اور یہ بہت بڑا علم ہے۔ ہم بے شک، سچ تو بات یہ ہے کہ ہم اس کو خاص نہیں سمجھ پاتے، ہم رکھ ہی نہیں رہے، ورنہ ہمیں اتنا تو علم ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تھا، ہمیں تو یہ علم ہی نہیں ہے۔ تو ایک ہے آن ریکارڈ، آن لسٹڈ،
جس پہ ہم دلیل دیتے ہیں، جس پہ میں آپ کو دلیلیں دیتا ہوں، حدیث نمبر یہ، حدیث نمبر یہ، ایسے کوئی غلطی بات نہیں بتا دینی، کوئی کہانی نہیں میں آپ کو سنا سکوں گا۔ ایک ہوتی ہے آن ریکارڈ، ایک وہ عمل ہے جو تواتر کے معاملے میں آتا ہے، اور وہ تواتر کا معاملہ پوری طرح بیٹھنا چاہیے آپ کے ذہن کے ساتھ بھی، آپ کے عمل کے معاملے کے ساتھ بھی۔ تو ثم ان علینا بیانہ، تو اصل میں یہ بات ہمارے لیے جان لینا بہت ضروری ہے کہ اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہمارے لیے کیوں ضروری ہے۔ ان دا بیس، اگر آپ نے قرآن کو جاننا ہے تو آپ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور ان کے احکامات کو بھی جاننا ہوگا، ورنہ ادروائز آپ نہیں سمجھ سکیں گے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو اطمینان دے رہے ہیں کہ اے نبی آپ فکر نہ کیجئے، اس کو یاد کرا دینا، اس کو حفظ کرا دینا، اس کو مرتب کرا دینا، اس کو جمع کرا دینا، اور اس کے بعد اس کا بیان کر دینا ہماری ذمہ داری ہے۔ اور تو وہ بیان ہو رہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے ذریعے، اور سیرت سنت کے ذریعے، سنت احادیث اور تواتر کے ذریعے۔ تو یہ ہے ان آیات کا پس منظر، اور ہمارے لیے اس میں بڑی اہم بات ہے سمجھنے کی کہ اگر آپ اپنے نبی کی سیرت کو نہیں جانیں گے، ان کی باتوں کے ان احکامات کو نہیں سمجھیں گے جو انہوں نے فرمایا ہر موقع پر، تو پھر آپ قرآن نہیں جان سکتے۔ اور اگر آپ قرآن جاننا چاہ رہے ہیں اور قرآن جاننا چاہتے ہیں تو یہ تمام چیزیں آپ کے اوپر لازم ہیں، اور اگر آپ ان کے معاملے پہ عمل نہیں کر رہے، جو کہ آپ کرتے نظر نہیں آ رہے، حقیقتاً تو بات یہ ہے کہ اللہ کو ماننا اور اللہ کی ماننے میں بہت فرق ہے، تو آپ اس معاملے پہ عمل تو نہیں کرتے نظر آ رہے، تو پھر آپ یہ کہیں کہ میں قرآن پہ عمل کرتا ہوں تو یہ بات غلط ہے۔ میری آج بھی محفلیں بے پردگی سے بھری پڑی ہیں تو میں اللہ کے احکامات کے اوپر نہیں عمل کر رہا، تو یہ میں کہہ سکتا ہوں کہ میں قرآن پہ عمل نہیں کر رہا۔ تو میں جب اس پہ عمل نہیں کر رہا کسی بھی شیپ میں، یقین کے معاملے میں، عمل کے معاملے میں میری دونوں طرف سے کمزوری ہے، تو پھر بات تو خراب ہے، پھر بات تو غلط ہے۔ تو یہ ان آیات کا پس منظر ہے کہ اگر آج کے دور کے لیے، ویسے تو حقیقت بات تو اس ٹائم اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے کر رہے ہیں، یہاں پر مخاطب اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو ہی کر رہے ہیں، مگر قرآن پوری امت نو انسانی سے گفتگو کر رہے ہیں۔ وہ کیا کہ اگر تمہیں لگ رہا ہے، اگر تمہیں یہ معلوم ہو رہا ہے کہ تمہارے اس مسئلے کا حل ابھی نہیں ملا، تو یہ فکر مت کرو کہ وہ ملے گا نہیں، اس کو ڈھونڈ دینا ہماری ذمہ داری ہے، پھر اس کی تفصیل بیان کر دینا ہماری ذمہ داری ہے، عمل کرنا تمہاری ذمہ داری ہے۔ ہم بتا دیں گے تمہیں، ہم سمجھا دیں گے تمہیں، اگر پھر بھی تم عمل نہیں کرتے، دغا بازی کرتے ہو، بے ایمانی کرتے ہو، تو پھر اس کے بعد تو اگلا مضمون انشاءاللہ تعالیٰ جب ہم پڑھیں گے اگلی دفعہ تو وہاں پر واضح ہو جائے گا۔ اس آیات کا انشاءاللہ تعالیٰ یہ تو میں نے پس منظر آپ کو بیان کر دیا، میں یہاں پر اس لیے یہ ریکارڈ میں بات کر رہا ہوں کیونکہ اگلے لیکچر میں بھی میں نے تھوڑا سا سمجھا ہے، ہنٹ لیا ہے، سمجھ آئی ہے بات۔ ان آیات کا ایک پس منظر اور بھی ہے، وہ انشاءاللہ تعالیٰ میں اگلی درس میں بیان کروں گا۔ تو آج ان آیات کا وضاحت آپ کے سامنے ہوئی ہے، کیونکہ 12 ربیع اول آ رہی ہے، یہاں پر میں نے اسی کو سمجھا ہے، اسی کو درس 12 ربیع اول بھی میں کنسیڈر کر رہا ہوں، اور سورۃ القیامہ کی آیات بھی اسی کو کنسیڈر کر رہا ہوں۔ اس کی وجہ کیونکہ یہ تمام بات آج جتنی بھی ہوئی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ریلیٹڈ ہی ہوئی ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا حکم آیا، کس شوق تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، وہ شوق جو قرآن کے ساتھ، پھر اس شوق کو بیان کیا گیا دونوں شکلوں میں، جو قرآن میں اس کی جو نظیر موجود تھی وہ بھی میں نے آپ کے آگے بیان کی، ساتھ ہی میں نے آپ کو قرآن کو سمجھنے کے ذریعے بھی بیان کیے، وہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، سنت، آپ کا عمل، اور پھر اس عمل کے بھی میں نے ساری شکلیں آپ کو بیان کر دیں۔ تو بیسکلی یہ آج میں اسی کو دونوں چیزیں کنسیڈر کرتا ہوں۔ باقی جو میرے منہ سے الفاظ غلط نکلے ہوں جذباتی طور پر، اس کے لیے میں معافی چاہتا ہوں،
اللہ تعالی ہمیں اس کو سمجھنے اور اپنے قرآن، اپنے رب کے ساتھ جڑنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن کو اپنا امام بنانے کی، اور اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا اور اپنے پورے خاندان کا رول ماڈل رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم من آیاتی ذکر الحکیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔